अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान लाइव में खुश आमदीद। मैं हूँ शफक शहजाद। मैं हूं अली डार। आज के पाकिस्तान लाइव में सबसे पहले हम शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज कौन सी होंगी, उन टॉप स्टोरीज पर डिस्कशन भी करेंगे और उन पर एनालिसिस भी लेंगे और कुछ मेहमानों को भी शामिल करेंगे। सबसे पहली खबर जो आज टॉप स्टोरी में है वो ये है कि स्मॉग के हवाले से जो इस वक्त लाहेअमल इख्तियार किया गया है, स्मार्ट लॉकडाउन का जो इस वक्त प्लान चल रहा है उससे कितना फ़र्क पड़ा है स्मॉग को, और मजीद आने वाले दिनों में स्मॉग की क्या सूरत हाल होगी वो भी नाज़रीन को बताएंगे। बिल्कुल ऐसे अली, और फिर इसके अलावा जो सियासत के मैदान में हलचल जारी है उस पर भी बात करेंगे। बिलावल की ट्रेनिंग के हवाले से जरदारी साहब का बयान सामने आया, उस पर भी तज्जिया लेंगे अपने तज्जियाकारों को। सिर्फ बिलावल के हवाले से नहीं बल्कि जो उन्होंने जरदारी साहब ने इंटरव्यू दिया है उस इंटरव्यू में उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, सब पे बात की है उन्होंने, बड़ी अहम किस्म की इंकशाफात उन्होंने किए हैं, उस पर बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि मोनस इलाही के हवाले से बातें चल रही हैं कि उनको जेल में होना चाहिए, ये जरदारी साहब बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों होना चाहिए उसको भी डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पे हम आज ये बात करेंगे कि गज़ा के अंदर आज वो दिन है कि वहाँ पर जंगबंदी का आगाज़ हो चुका है और इसके बाद क्या होगा, इन 4 दिनों के बाद क्या सूरत हाल वहाँ पर होगी, उस पर बात करेंगे। और चेयरमैन पीटीआई की भी हम बात करेंगे कि अदालत का वो लाडला किस तरह से है, ये बयान दिया गया है भुट्टी साहब की जानिब से, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन आज के पाकिस्तान लाइव में जो खबर है शामिल करने के लिए वो ये है कि पीटीआई की क़यादत ने रियासत से बगावत की है। ये बहुत बड़ा बयान है और ये बयान अब सामने आया है और ये किस तरह से बगावत की है, ये कहना है जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की सरबराह की जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी, जो इस वक्त नुमाइंदा पीएनएन शराज निसार के साथ मौजूद हैं। मज़ीद उनसे जान लेते हैं। जी शराज, बताइएगा क्या कहना है एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी का। 9 मई के हवाले से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को रियासत का बागी करार दिया जा चुका है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन हमारे साथ मौजूद है। 9 मई के हवाले से तफ्तीश में जो अपडेट है हम उनसे जानते हैं। 9 मई में जो शवाहिद सामने आए हमारे, उसकी रोशनी में जो सेक्शंस ऐड किए गए हैं जिसमें 120B है, 121 है, उसमें बगावत की है और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की दफ़ात हैं। जो इसमें दफ़ात लगाने से पहले हमारे पास एविडेंस आया है तो उसके बाद हमने ये सेक्शंस लगाए हैं, ना कि हमने ये सेक्शंस लगाने के बाद इसके एविडेंस इकट्ठे करने हैं। सो अदर वे अराउंड। सो उसमें जितने भी एक्यूज़ हैं वो इसमें को कॉन्स्पिरेटर्स होंगे और वो परपेट्रेटर्स हैं, और उसमें जितने भी एक्यूज़ हैं उन पे ये सेक्शंस जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड दे वुड बी डेल्ट अकॉर्डिंगली। वो जो फिर कोर्ट डिसाइड करेगी और कोर्ट में जो ट्रायल होगा वो इन्हीं सेक्शंस के तहत होगा। सो 9 मई में इस वक्त पूरे पंजाब में जो 48 के केसेस हैं उनमें ये दफ़ात लग चुकी हैं। सो एवरीवन हु इज़ एवर इज़ एक्यूज्ड इन दोज केसेस विल बी ट्राइड अंडर दीज सेक्शंस। जो पुरानी लिस्ट आई है 850 बंदे की, कितने उनमें से इश्तिहारी जमा पकड़े जा चुके हैं? उसमें ऑलमोस्ट हमारे 150 के करीब जो टारगेट्स हैं वो अभी हमने पकड़ लिए हैं। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि 150 मजीद इश्तिहारी जो वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं और जो 9 मई के हवाले से मुकदमा दर्ज हैं उनकी तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है और जो भी जिम्मेदार है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। ठीक है सिराज ने तो हमें अपडेट कर दिया। अब कुछ बात कर लेते हैं स्मॉग के हवाले से। तो स्मॉग ने पंजाब में सब धुंधला दिया है। सॉफ्ट लॉकडाउन शुरू है 10 अजला में। आज और कल से तालीमी इदारे बंद हैं और मार्केट्स भी कहा यह जा रहा है कि वो बंद रहेंगी। फिर इसके अलावा जितने भी कारोबारी इदारे हैं वो 3 बजे के बाद खुलेंगे, और रेस्टोरेंट्स भी। जी हाँ, और इसके अलावा इतवार को तमाम कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। ये एक एलामिया जारी किया गया है। बिल्कुल, माल रोड पर सिर्फ साइकिलिंग की इजाज़त होगी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और साहिवाल सॉफ्ट लॉकडाउन वाले डिवीज़न में शामिल हैं। और ये बताया जा रहा है कि स्मॉग के बायस जो शहरी हैं वो खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, बुखार समेत मुख्तलिफ अमराज का शिकार हैं। तो ये वो सिम्टम्स हैं जो इनिशियली सामने आ रहे हैं स्मॉग की वजह से, और उस हवाले से ही तमाम तर इकदाम लिए जा रहे हैं। लेकिन शफक, जो मामला है वो ये है जिस पर हम भी बात बार बार कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर कि ये टेम्पररी हल है। बिल्कुल, ऐसे हमें लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव मेजर की ज़रूरत है। लेकिन आप हर साल आप इस तरह के इकदाम करते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, आपको टेम्पररी कुछ दिन का रिलीफ मिलता है, आपको बारिश का इंतजार करना पड़ता है, फिर से वही सिचुएशन होती है, आपको पूरा साल फिर आप कहते हैं जी कि हम अब कुछ करेंगे ऐसा। आगे बढ़ते हैं। लाहौर समेत पंजाब की 6 डिवीज़न में स्मॉग स्मार्ट लॉकडाउन है और इसका इतलाक़ किया गया है। मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स और कारोबारी इदारे जो हैं वो जुमे और हफ्ते को 3 बजे दोपहर के बाद खोलने की इजाज़त है। 6 डिवीज़न में इतवार को तमाम मार्केटें और इदारे बंद रहेंगे। मज़ीद जान लेते हैं नुमाइंदा पीएनएन हैदर खरल से। जी हैदर, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं राजा मार्केट में मौजूद हूँ और नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है वो मार्केटें बंद है। जुमे हफ्ते के दिन जो है वो 3 बजे मार्केटें खुलेंगी, इससे पहले नहीं खोली जाएंगी और एतवार के दिन
जो कारोबार है, जो मार्केटें हैं, वो मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। बात की जाए तो स्मोक कंट्रोल करने के लिए ये सारे इक़दामात उठाए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से। इसी तरह जो स्कूल हैं, जो तलीमी इदारे हैं, वो भी आज बंद है। जुमे और हफ्ते के दिन वो भी बंद रहेंगे और हुकूमत की जानिब से ये भी फैसला किया गया है कि जो मसनूई बारिश है वो बरसाई जाएगी, जिससे जो स्मोग है उसको कम करने में मदद मिलेगी। और ये जो मार्केटें बंद करने का फैसला किया गया है, ये भी इस वजह से किया गया है कि स्मोग को कंट्रोल किया जा सके। जी, इसी हवाले से लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि माहौलियात का महकमा सबसे बड़ा मुजरिम है। माहौलियात के हुकाम अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हैं, अफसरों को तौहीन अदालत के नोटिस भेजेंगे। लाहौर हाई कोर्ट डीजी माहौलियात पर बरहम भी हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि कौन से इंडस्ट्री यूनिट्स हैं जिन्हें आपने डीसील किया, तो ये पूछा गया था अदालत की जानिब से। वकील जुडिशल कमीशन बोले कि माहौलियात ट्रिब्यूनल के तहत फैक्ट्रियाँ डीसील हुई थीं। अदालत ने पूछा ये ऑर्डर कैसे पास हुआ। डीजी माहौलियात साहब, ऐसा ना हुआ तो अगला नंबर आपका होगा। अगर किसी फैक्ट्री को डीसील करना है तो अदालत से रुजू करें। अदालत ने मजीद कहा कि समझ नहीं आ रही इस निगरान पंजाब हुकूमत का मसला है क्या, ये हुकूमत क्यों इतनी ज़्यादा तामीरात करवा रही है। सारा शहर आपने उखाड़ा हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट ने जौहर टाउन में कैफ़े रात 10 बजे बंद करने का हुक्म दे दिया है। जज से शाहिद करीम ने कहा है कि वीकेंड पर रात 11 बजे तक कैफ़े खुले रखने की इजाज़त है। अगर कोई कैफ़े खिलाफ वर्जी करता नज़र आया तो उसको सील कर दिया जाएगा। शहर लाहौर में स्मॉग ने डेरे डाले हुए हैं। स्मॉग के बायस से शहरी शदीद मुतासर हो रहे हैं। नाक, कान, गले की बीमारियों में इजाफा देख रहे हैं। लाहौर के 5 अस्पतालों में गुज़िश्ता 6 रोज़ में 4000 से ज़ायद मरीज रिपोर्ट हुए हैं। बिल्कुल ऐसे अली, इस पर मजीद डिटेल्स देते हैं हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा पीएनएन शबीर हैदर जफर ने। जी शबीर, ओवर टू यू। और में स्मोग ने डेरे डाल लिए हैं। स्मोग के बायस शहरी शदीद मुतासर होने लगे हैं। इसमें अगर बात की जाए तो जो नाक, कान और गला के जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में जो रोज़ बरोज़ इजाफा होने लगा और इसके साथ साथ सांस और दमे के मरीज़ों को जो है शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मैं बात करूँगा। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ बशीर साहब, उनसे पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा स्मोक है क्या। थोड़ा सा स्मोक धुआँ और जो फॉग सर्दियों में बनती है वो मिलकर स्मॉग बना देती है, ठीक है। उसकी वजह से पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और एयर की जो क्वालिटी है, ठीक है, जो हम सांस लेते हैं वो आलूदा हवा होती है, ठीक है। आज भी लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 303 के करीब है। बाहर कम से कम निकला जाए, ठीक है, कमरे साफ सुथरे रखे जाएँ, खिड़कियाँ बंद रखी जाएँ और अगर बाहर निकलना पड़ने तो मास्क और गॉगल का इस्तेमाल किया जाए। जो मरीज़ यहाँ पर आ रहे हैं उनको तो डॉक्टर चेक कर रहे हैं। जो मरीज़ यहाँ पे नहीं आ रहे, अपने घरों में बैठे हैं, उनको क्या चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए? पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि पानी जिस्म से आलूदा चीज़ें बाहर निकालता है। आपने सुना, उनका कहना है कि सबसे ज़्यादा जो है अगर इस स्मोक की वजह से जो मरीज़ परेशान हो रहे हैं और मुतासर हो रहे हैं उनको चाहिए कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, ज़्यादा जो गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज करें और अपने घरों में बैठें ताकि लोगों को इस मर्ज़ से और स्मोक की वजह से आने वाली बीमारियों से बचाया जा सके। जी, तो पीपी रहनुमा शेरी रहमान का कहना है कि निगरान हुकूमत को चाहिए कि वक्त इक़दामात के साथ साथ नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी 2023 के मुताबिक तवील मुद्दती इक़दामात का आगाज़ और निफाज करे। वही बात अली जो हम भी कर रहे थे कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल, उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा शेरी रहमान ने कि स्कूल बंद करना और लॉकडाउन करना इस बहरान का हल नहीं है। इसकी रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात किए जाएँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स पर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी लाहौर शहर फहरिस्त है, जबकि कराची चौथे नंबर पर है। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी की शरह 486 तक पहुंच गई है, जो इंतहाई तशवीशनाक और मुज़र सेहत है। फ़िज़ाई आलूदगी की 300 से ज़ायद शरह ख़तरनाक होती है। 486 का मतलब लाहौर सांस ले रहे हैं, जिससे कई जो बीमारियां हैं वो जन्म ले रही हैं। और उनका ये भी कहना है कि लोगों से एक बार फिर गुजारिश है कि एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें।
اسی تمام تر صورتحال پر بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے ڈی جی میٹ لاہور چودھری اسلم صاحب نے. چودھری اسلم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اسموگ کی صورتحال کی ہم بات کر رہے ہیں اور صورتحال کافی اب تشویشناک ہے, کافی خطرناک ہے. 400 کا فگر کراس کر رہی ہے, کہیں پر 500 پلس بھی رپورٹ ہو رہا ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ کیا کوئی ایسی نوید ہے, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بارش ہو جائے تو تھوڑی سی اسموگ میں کمی آ جائے؟ دیکھیے ابھی جیسے اسموک چل رہی ہے اور کافی اس کا جیسے آپ نے کہا کہ لیول بہت زیادہ ہو گیا, لیکن آنے والے کوئی دنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں نومبر میں کوئی ایسا بارش دینے والا سسٹم نہیں کوئی بھی نظر آ رہا جس سے اس میں کمی واقع ہو سکے, اور نہ ہی کوئی اتنی زیادہ وینڈ کے چانسز ہیں چلنے کے جس میں کمی ہو سکے. تو یہ صورتحال ابھی آنے والے دنوں میں بھی چلتی رہے گی. اچھا چودھری اسلم صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آرٹیفیشل رین کی بات کی جا رہی ہے, مصنوعی بارش کرنے کی بات کی جا رہی ہے, اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بادل جب ہوں گے تو پھر وہ کیا جا سکتا ہے. یہ پروسیس کیا ہے اور کیا اس سے کوئی فرق پڑ جائے گا بارش کے بعد جو ہم مصنوعی بارش کریں گے؟ دیکھیے یہ ایک بڑی اچھی ایک ہے سائنس ہے, کہنا چاہیے. یہ اس جگہ پہ کی جاتی ہے پوری دنیا میں جو ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی خشک سالی ہے یا جس طرح ہمارے جو ڈیزاسٹر بنا ہوا اسموک کا, تو اس کے لیے تو یہ بڑی اچھی ہے کہ جیسے اس کا میں میکینزم بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوتا ہے. جیسے ہوتا ہے کہ اس کے لیے بھی نیچرل کلاؤڈز ہونا ضروری ہے, اور کلاؤڈز بھی ایسی کائنڈ کے جو لو کلاؤڈز ہوں یا میکسیمم میڈیم کلاؤڈ ہوں, اور ان میں بارش دینے کا پوٹینشیل موجود ہو لیکن وہ بارش نہ دے رہے ہوں. ان کے لیے یہ جو آرٹیفیشل رین ہے اس کے لیے پلینس کے تھرو اس کی ٹاپ پہ جایا جاتا ہے, اور ٹمپریچر ہونا چاہیے آج کل -5 سے -21 ڈگری سینٹی گریڈ. یہ تھریشولڈ اس کا ہونا چاہیے, اور پھر کیمیکلز جو پلینس کے ذریعے اوپر جائے گا, جیسے آج کل جو ہے سلور آیوڈائڈ اس میں جو سپرے کیا جاتا ہے, اس سے ہوتا ہے کہ جو ڈراپلیٹس چھوٹے ہوتے ہیں یہ پانی کے, ان کو ہیوی کیا جاتا ہے تاکہ وہ زمین پر گر سکے, اور اس طرح سے یہ رین کا ایک میکانزم ہے. اچھا چودھری اسلم صاحب, ہم نے ابھی بیان بھی ناظرین کو دکھایا, شہری رحمان صاحبہ پیپلز پارٹی کے رہنما, وہ یہ کہتی ہیں کہ جو سکولز بند کیے جا رہے ہیں, کالج بند کیے جا رہے ہیں, اور جو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے, اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. تو آپ ذرا بتا سکتے ہیں کہ یہ جو اس لاک ڈاؤن اس وقت چل رہا ہے, اس سے کوئی فرق پڑ سکتا ہے یا صرف یہ بس ایک دکھاوا ہے؟ دیکھیے یہ اس میں جو زیادہ تر جو کنٹریبیوشن ہے وہ تو جیسے ویہیکلز ہوتی ہیں دھواں دینے والی, تو اگر یہ گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ کیا تو اس دن دیکھیں کتنی گاڑیاں کتنے جو سڑکوں پہ نہیں آئیں گی. تو ایکچولی تو یہی ہے نا کہ جو پولوٹیڈ جیسے دھواں دینے والی جیسے وہ سڑکوں پہ نہیں آئیں گے تو اس میں کمی تو واقع ہو سکتی ہے. اچھا کمی واقع ہو سکتی ہے, لیکن ایک کنفیوژن وہ یہ چل رہی ہے چودھری اسلم صاحب, کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا جو ہمیں نظر آ رہی ہے اسموگ نہیں ہے, یہ دھند ہے, سردی آ گئی ہے, موسم چینج ہو گیا ہے. تو یہ بتائیں کہ موسم اصل میں چینج کب ہو رہا ہے, یہ دھند کب اصل میں آ رہی ہے, اور یہ اسموگ ہے کہ دھند ہے؟ دیکھیے اسموگ اور فوگ میں تھوڑا سا جو فرق ہے وہ واضح کر دوں. فوگ جو ہوتی ہے اس میں کلین ایئر ہوتی ہے, اور اس کے ڈراپلیٹس بڑے ہوتے ہیں تھوڑے سے پانی, اور کبھی یہ آبزرو ہوتا ہے کہ ڈیورنگ فوگ وہ زمین پہ گر رہی ہوتی ہے, سڑکوں پہ بھی نظر آ رہی ہوتی ہے جیسے کوئی بوندا باندی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن اسموگ میں جو کلین ایئر نہیں ہوتی, یہ پولوٹیڈ ایئر ہوتی ہے, تو یہ دونوں میں بیسک, اور اس کے اتنے ڈراپلیٹس بڑے نہیں ہوتے. تو یہ بیسک ایک فرق ہے دونوں میں, اور جیسے یہ دسمبر کا میڈ آئے گا تو یہ کمی واقع ہوگی تو پھر فوگ کے چانسز ہیں. اچھا چودھری اسلم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ بھارت میں اسموگ بہت زیادہ ہے, وہاں پر اقدامات نہیں کیے گئے, اور ہواؤں کا رخ کچھ لاہور کی طرف ہے, اس لیے یہاں پر اسموگ زیادہ آ رہی ہے. اس وقت آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, کیا یہ بھارت کی وجہ سے تمام تر یہاں پر جو پولوشن ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے, ایئر پولوشن, یا یہاں پر ویسے ہی بہت زیادہ ایئر پولوشن ہے, بھارت کا اس میں دخل نہیں ہے؟ دیکھیے پولیوشن تو لاہور میں بھی کافی ہے, لیکن کل سے جو ونڈ ہے وہ ساؤتھ ایسٹرلی یعنی انڈیا کی طرف سے آ رہی ہے. تو آپ نے جیسے کہا کہ بہت زیادہ جو آج ہم نے دیکھا اس کا لیول جو ہے, تو جب انڈیا کی طرف سے آتی ہے تو وہ ونڈ جو ہے وہ بے بنگال سے ہوتی ہے, اس میں مائسچر زیادہ ہوتی ہے. جب مائسچر زیادہ ہوتی ہے اس موسم میں تو وہ جو پولوٹیڈ پارٹیکلز ہیں ان کو ریزائڈ کرنے کے لیے جگہ مل جاتی ہے. تو یہی فنامنا جو ہے کل سے جو لاہور پہ یا پنجاب میں ہو رہا ہے, تو یہ اس میں فیکٹ ہے کہ جب ان کی طرف سے چلے گی تو ادھر جو ہے زیادہ پولوشن ان کی بھی ادھر آئے گی.
اچھا جو یہ ایئر پیوریفائر استعمال کر رہے ہیں مختلف آفیسز میں مختلف گھروں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو بڑے پیمانے پر بھی یہ سوچا جا رہا ہے کہ استعمال کیا جائے، اس سے فرق پڑتا ہے کوئی، وہ بہتر کر سکتا ہے ایئر پولوشن کو؟ دیکھیے بالکل اس میں کوئی فلٹر وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ پیوریفائی کرتا ہے، یعنی کلین ایئر جو ہے وہ دیتا ہے اور پولوٹیڈ ایئر کو وہ کرتا ہے. یہ چھوٹے پیمانے پہ ہے، لیکن اس کا ایک بڑے پیمانے پہ یوز جیسے ٹھیک ہے صاحب، لاسٹ کویسچن کوئکلی بتا دیجیے گا اس کا سولوشن کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے اس کا لانگ ٹرم سولوشن تو ٹریز اگر آپ پلانٹ کریں بہت زیادہ تعداد میں، ہر فرد کو ایک ٹری اگر لگا لیں تو وہ ایٹماسفیئر کو صاف کرے گی، یعنی تو اس سے بارشوں کا جو ہے وہ بھی ریگولیٹ کرے گا. یہ ٹھیک ہے، درخت لگانے چاہیے اور اس سے بارشیں ہوں گی. ہمارے ساتھ ڈی جی میٹ لاہور تھے چوہدری اسلم صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. اب بہت سارے ٹھوس اقدامات ہمیں لینے ہوں گے، بہت سارے اسٹیپس اٹھانے ہوں گے جس سے ہم یہ اسموگ کی روک تھام کر سکتے ہیں. جو ابھی اسٹیپس کیے جا رہے ہیں اس کے بعد میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسموگ تو برقرار ہے لیکن شاید ہمیں ٹیمپرری ریلیف اس سے مل جائے، لیکن مستقبل کے لیے ہمیں بڑے اقدامات کرنے ہوں گے. اب بات کر لیتے ہیں کراچی کے حوالے سے. تو کراچی میں بھی گزشتہ کچھ دنوں سے فضائی آلودگی میں اضافے سے شہری مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. نزلہ، زکام اور کھانسی کے مریضوں کی شرح میں کئی گنا اضافہ دیکھا گیا. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ابراہیم رند سے. جی ابراہیم. جی دیکھیں بالکل شہر قائد میں فضائی آلودگی کے باعث امراض میں اضافہ ہوا ہے. ایک تو موسم تبدیل ہوا ہے، دوسرا فضائی آلودگی میں مسلسل اضافے کی وجہ سے لوگ مختلف امراض کا شکار ہو کر کراچی سمیت سندھ بھر کے مختلف اسپتالوں میں رپورٹ ہو رہے ہیں. ڈاکٹر نوید احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سردیوں کی آمد ہے، تو جس طرح ہی موسم سرما کا آغاز ہوتا ہے تو سانس کے اور پھیپھڑے کے امراضوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور خاص کر سندھ گورنمنٹ لیاقت آباد آپ کو پتہ ہے جس ایریا میں لوکیٹڈ ہے تو یہاں بہت زیادہ کراؤڈڈ ایریا ہے، بہت زیادہ بے ہنگم ٹریفک ہوتا ہے. اس کی وجہ سے بھی سانس کے امراض جو ہیں مریض کافی زیادہ آتے ہیں. بچوں اور خواتین کو کیا میسج دیں گے، بزرگوں کو کیا میسج دیں گے؟ جی میسج میرا یہی ہے کہ لوگ ماسک جو ہے وہ پہنیں، احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اس کے سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ ماسک لگا کر. یہ تھے ڈاکٹر نوید احمد جن کا کہنا تھا کہ اس موسم میں ایک تو فضائی آلودگی ویسے بڑھتی جا رہی ہے، دوسرا موسم بھی تبدیل ہوا ہے، تو اس حوالے سے خواتین، بچے، بزرگ جو ہیں اگر باہر نکلتے ہیں بازار کی طرف تو ماسک پہنیں، اور اگر ابتدائی طور پہ ان کو سانس لینے میں تکلیف ہو یا دمے کی شکایت کی محسوس ہو تو فوری طور پہ قریبی طبی مرکز سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کیا. ڈیفینیٹلی مستقبل کو اگر ہمیں سیکیور کرنا ہے، مستقل ہمیں اگر حل لے کر آنا ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں لانگ ٹرم پلان کے اوپر کام کرنا ہے. درخت لگانے ہیں جس کے بعد بارشیں بھی ہوں گی، اور ہر بندہ اگر ایک درخت بھی لگائے تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اس سے فرق پڑ سکتا ہے. ابھی جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ہر شہر میں، ہر علاقے میں وہ اسمارٹ لاک ڈاؤن ہو، ڈبل سے ٹرپل اقدامات کرنے کی ضرورت ہے، ڈبل سے ٹرپل اقدامات کرنے چاہیے اور ڈیفینیٹلی اس کے بعد رزلٹ بھی نظر آئے گا. اب بات کرتے ہیں ایک بڑے معاملے کے حوالے سے. آج جنگ بندی کا آغاز کر دیا گیا. غزہ میں اسرائیل اور حماس کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت 4 روزہ جنگ بندی کا باقاعدہ آج سے آغاز ہو چکا ہے. غیر ملکی خبر ایجنسی رپورٹ کر رہی ہے کہ عارضی جنگ بندی کا آغاز مقامی وقت کے مطابق صبح 7 بجے ہوا ہے. جنگ بندی منگل کی صبح 7 بجے تک جاری رہے گی یہ کہا گیا ہے. اور عرب میڈیا کے مطابق رفح کراسنگ سے ایندھن کے 2 اور گیس کا 1 ٹینکر غزہ میں داخل ہو گئے ہیں. جبکہ غزہ کی پٹی کے جنوبی علاقوں کی بات کریں تو اسرائیلی فوجی طیاروں کی پروازیں اب بند ہو گئی ہیں. تو اب نظر تو یہی آ رہا ہے کہ جنگ بندی پر اتفاق تو کر لیا گیا ہے، لیکن اس کو اگر کسی نے وائلیٹ کیا تو ڈیفینیٹلی وہ سیز فائر کا اگر معاہدہ توڑا تو پھر حالات اور خراب ہو جائیں گے. بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ پھر اس کا ریئیکشن ہوگا، اگر کوئی ایکشن ہوگا تو اس کا ریئیکشن ہوگا، ریئیکشن زیادہ جو ہے وہ انٹینس ہوگا، جس سے جو حالات ہیں وہ مزید کشیدگی کی طرف جائیں گے. تو سچویشن کچھ اس طرح کی ہے کہ حماس کا جنگ بندی کے حوالے سے ان کی طرف سے تو پازیٹیو فی الحال ہی رسپانس ہے، لیکن علی اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر یہ ہے کہ اسرائیل کے وزیر دفاع کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جنگ تو جاری رہے گی. بے شک جنگ بندی 4 دن کی ہو بھی گئی ہے لیکن جنگ جاری ہے. تو پھر سوال تو یہی ہے نا کہ وٹ نیکسٹ، مطلب اس کا سلوشن کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ لیکن بس وہ ایک طرف تو چل پڑے ہیں کہ 4 دن کی جنگ بندی کر لی ہے، اب آگے بھی دیکھنا ہے کہ آفٹر 4 ڈیز پھر نیکسٹ پلان کیا ہوگا. ناظرین، غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے، یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے. غزہ میں 48 روز بعد جنگی جہازوں کی جو گڑگڑاہٹ تھی اب وہ نہیں ہوگی. گولیوں کی تڑاہٹ ہر ایک اسرائیلی قیدی کے بدلے 3 فلسطینیوں کو رہا کیا جائے گا، اور پہلے مرحلے میں 13 اسرائیلیوں کو رہا کیا جائے گا. 4 دنوں میں 50 یرغمالیوں کی رہائی ہوگی. ترجمان اسرائیلی فوج کے مطابق حماس کے قبضے میں 237 سے زائد اسرائیلی یرغمالی ہیں.
معاہدے کے مطابق 200 امدادی ٹرکس کو روزانہ غزہ جانے کی اجازت ہوگی. ہر روز 1,30,000 لیٹر ڈیزل اور گیس کے 4 اس کے علاوہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گیس کے حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں گے. ہاں، گیس کے بھی 4 ٹرک جو ہیں وہ غزہ پہنچائے جائیں گے اور ہر روز 1,30,000 لیٹر ڈیزل کے حوالے سے بھی پیش رفت آئی ہے کہ اتنا ڈیزل جو ہے وہاں پر مہیا کیا جائے گا، پہنچایا جائے گا. ویلکم بیک. نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے حوالے سے ایک عام خبر شامل کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت کا لاڈلا کہا ہے اور کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں دی جانے والی سہولیات کا عام شہری تصور نہیں کر سکتا. برطانوی خبررساں ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں سرفراز بگٹی نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں 28 نومبر کو پیشی کے حوالے سے عدالت کے حکم کو منوعن تسلیم کریں گے. میرے خیال میں نواز شریف پر جو کیسز بنے وہ زیادہ تر بے بنیاد تھے. انہوں نے مزید کہا کہ تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ بیٹے سے تنخواہ لینے کے جرم میں کوئی نااہل ہوا ہو. نگران حکومت کی جانب سے مسلم لیگ نون کو کوئی فیور نہیں دیا جا رہا. حکومت کے لیے نواز شریف اور بلاول بھٹو ایک جیسے ہیں اور دونوں قابل احترام ہیں، جبکہ انتخابات سے متعلق وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی بھی کروائی ہے. تو یہ بیانات سامنے آئی ہیں سرفراز بگٹی کی جانب سے. سن لیتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا. تو فیسلٹیز ان کو ایک عام قیدی سے یا ایک ایسے وزیر اعظم سے جو پہلے جیل میں رہے ہیں اس سے زیادہ ہے، کیونکہ کورٹس کے لاڈلے تو ہیں خان صاحب، اور جس طرح کہ ان کو فیسلٹیز جیل کے اندر دی جا رہی ہیں اس طرح کی فیسلٹیز اس سے پہلے نہ کسی وزیر اعظم جیل میں ہو اس کو دی گئی. عام شہری تو تصور ہی نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز بنے تھے وہ زیادہ تر بیس لیس تھے، اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں دنیا کے کہیں ہوا ہوگا کہ بیٹے سے تنخواہ لینے کے جرم میں کوئی نااہل ہوا ہے. تو بلاول کی جانب سے جو شکوے شکایتیں کیے جا رہے تھے اور لاڈلا کہا جا رہا تھا، پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، ان کو دی جا رہی ہے. اب اس حوالے سے پھر جو وزیر داخلہ ان کا بیان سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ جی نہیں، نواز شریف اور بلاول ہمارے لیے تو دونوں ایک جیسے ہیں اور دونوں قابل احترام ہیں. لیکن جو چیز ابھی بگٹی صاحب نے کہی ہے کہ نواز شریف کے حوالے سے کہ ان پہ جو کیسز بنے وہ زیادہ تر بیس لیس ہیں، بے بنیاد کیسز ہیں. اچھا، یہ گزشتہ روز بھی جب نواز شریف صاحب نے اپنے کارکنوں سے بات چیت کی، تنظیم کے لوگوں سے مری میں موجود تھے، تب انہوں نے یہی بات دہرائی اور کہا کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکال دیا گیا، بیس لیس کیس تھا، اور ہمیں لگ رہا تھا شاید کچھ 4 سال بعد وہ واپس پاکستان آئے اور ان کا کوئی بیانیہ شاید بدل گیا ہوگا یا کچھ چیز چینج کریں گے. لیکن انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ بیانیہ بدل گیا اور میں آگے کی بات کرنے آیا، لیکن وہ پھر کبھی کبھی ابھی براہ راست چلتے ہیں. نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان عزیز پر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اسی کے تحت اقدامات ہو رہے ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ مشکلات بیرون طرف سے پیش آ رہی ہیں. اس حوالے سے بلوچستان کی بیوروکریسی روایتی کاہلی اور سرخ فیتہ کی وجہ سے عوام کے مسائل بڑھ رہے ہیں. بدقسمتی سے بلوچستان میں نگران حکومت کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی جو آئین کے مطابق دینی چاہیے. نگران حکومت کو سخت تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. باقی صوبوں میں عوام کے مفاد کے مطابق تمام ترقیاتی کام زور و شور سے جاری ہیں، لیکن بلوچستان میں بدقسمتی سے یہ شیبہ پیدا ہو رہا ہے کہ اربوں روپے کے جو اسکیمات ہیں وہ وقت پر مکمل نہ ہوں، جس سے اربوں روپے لیپس ہونے کا خدشہ ہے. کوئٹہ میں نگران وزیر اطلاعات بلوچستان جان اجگزئی میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں. غیر قانونی تارکین ملک دشمنوں کی سہولت کاری میں ملوث پائے گئے تو سخت کارروائی ہوگی، انہوں نے کہا ہے اپنی اس میڈیا سے بات چیت کے اندر. اور اس وقت بھی وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور بہت ساری اہم چیزوں پر انہوں نے گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ جو دہشت گرد ہیں اور ان کے سہولت کار ہیں ان کے خلاف بڑے پیمانے پر ایکشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. ملک دشمن عناصروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور جو بھی اس میں ملوث پایا گیا اس کے خلاف سخت اقدامات کیے جائیں گے. اور یہ انہوں نے اپنی گفتگو مزید کہا ہے. اس سے پہلے بھی وہ گفتگو کر چکے ہیں. گزشتہ روز بھی انہوں نے یہی موقف اپنایا کہ جو لوگ بھی یہاں پر غیر قانونی اللیگلی یہاں پر رہ رہے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا اور ان کو واپس ان کے وطن ان کے ملک جانا ہوگا. ایک اور اہم معاملہ آج کا اگر میں کہوں سب سے امپورٹنٹ یہ میٹر آج کل پولیٹیکلی چل رہا ہے تو غلط نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ناظرین ہے سابق صدر آصف علی زرداری کے حوالے سے. انہوں نے کچھ انکشافات کی ہیں اور انکشاف انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو پی ٹی آئی حکومت میں پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی سے اتحاد کے لیے 6 وزارتوں کی پیشکش کی گئی تھی، لیکن یہ خیر بڑا لیٹ انہوں نے انکشاف کیا. چیئرمین پی ٹی آئی کو نہ نکالتے تو وہ ایک فوجی کے ذریعے آر او الیکشن کروا کر 2028 تک
हुकूमत बना लेते हैं। अच्छा अली, ये जो बात उन्होंने की ना, बहुत से सीनियर सहाफ़ी अपने कॉलम्स में और दीगर जो टीवी चैनल्स पर बैठकर ये बात पहले कर भी चुके हैं। अच्छा, फिर दूसरी जानिब उन्होंने मज़ीद क्या कहा, उन्होंने कहा कि बिलावल के हवाले से उनका कहना था कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी अभी मुकम्मल ट्रेंड नहीं हुआ, पढ़ा लिखा है, अच्छा बोलता है, लेकिन तजर्बा होता है। मज़ीद कहते हैं कि बिलावल 3 पी वाले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन मैं यानी जो आसिफ अली ज़रदारी हैं वो खुद 4 पी वाली जमात के सरबराह हैं, टिकट देने का इख्तियार उनके पास है, बिलावल को भी वही टिकट देंगे। तो अली, अगर इसको यूँ कह लिया जाए ना कि ये गुड कॉप और बैड कॉप पॉलिसी है तो गलत नहीं होगा? इसकी तरदीद की है उन्होंने अपने इंटरव्यू के अंदर कि मैं ये गुड कॉप बैड कॉप, लेकिन बज़ाहिर तो बादियों नज़र में तो ये ऐसे ही है ना कि बिलावल आके तनकीद करते हैं, वो फिर उन पर कर रहे हैं। तो सुन लेते हैं एक दफ़ा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इलेक्शंस में अच्छा खासा आपको सरप्राइज देगी। सबको ही कह रहे हैं, ये सब सिर्फ मुझे नहीं कह रहे, वो अच्छा आपको भी कह रहे हैं? हाँ, सबको कह रहे हैं। अच्छा, जो उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग, किसी को क्यों रोकूं बेटा? हाँ। उसको अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे, वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूँगा? आप आए। ठीक है जी, आसिफ अली ज़रदारी की बात तो हमने सुन ली। फ़रहतुल्लाह बाबर की भी सुन लेते हैं। वो कह रहे हैं कि जनरल सेक्रेटरी के फ़रहतुल्लाह बाबर पाकिस्तान पीपल्स उससे पहले बराह रास्त चले पहले खबर शामिल करते हैं, फिर चलते हैं बराह रास्त। फ़रहतुल्लाह बाबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चित्राल कन्वेंशन में सीनियर लीडरशिप को अपने ओहदों से अलग होने का कहा था, जिसके बाद वो मुस्ताफ़ी हो गए। बिल्कुल, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सीनियर क़यादत से कहा कि वो नौजवानों को आगे आने का मौका दें और अपने ओहदों से अलग हो जाएं। तो फ़रहतुल्लाह बाबर ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के बारे में पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन करके एतमाद में लिया, और एतमाद में लेने के बाद फ़रहतुल्लाह बाबर ने पार्टी के ह्यूमन राइट्स सेल के सदर की हैसियत से काम जारी रखेंगे, और उन्होंने ये तमाम तर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उन्होंने उनसे आगाह कर दिया। फ़रहतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी के ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा नफीसा शाह बुज़ुर्ग सियासतदानों से मुताल्लिक़ पार्टी चेयरमैन की राय से मुत्तफ़िक़ नहीं है। उनका कहना है कि नए और पुराने सियासतदानों का इम्तिज़ाज होना चाहिए। सियासत में नए और पुराने सियासतदानों का मिक्सअप होना चाहिए। सियासत में पुरानों का तजर्बा और उनका साया होना ज़रूरी है, और उम्र चाहे जितनी भी हो लेकिन वो सियासतदान अवाम में मकबूल हैं। सुनते हैं उन्होंने मज़ीद क्या कहा। मां सम्झां थी कि नया और पुराणो जो मिक्स हुजणु छो करे, पुराणनि जो अगरि एक्सपीरियंस न हूंदो, उन्हनि जो शैडो न हूंदो, त पोइ नंढा जेके ईंदा उन्हनि खे बि शायदि अवाम जेको आहे उन अवाम जेके पसंदि थी करे, जेके चाहे थी, जेके मोहबत करे थी, जेके ज़मीन ते माण्हू आहिनि, इन जे बावजूद कि उन्हनि जी केतिरी उमिरि आहे, पर अगरि अवाम में मक़बूल आहिनि, अवाम चाहे थी, त पोइ मुंहिंजे नज़दीक जेके आहिनि, ऐं मां पुरमींदी आहियां त पार्टी जेके आहिनि बहितरीनु कैंडिडेट्स आणींदी, मेरिट ते आणींदी, जेके अवाम में आहिनि ऐं जेके खटण जी क़ुवत रखनि। अच्छा, ये जो शफक मामला इस वक्त चल रहा है, तमाम तर जगहों पे बहस चल रही है इस हवाले से कि नौजवान या बूढ़े या कौन से सियासतदान होने चाहिए नहीं होने चाहिए। इससे 2-3 दिन पहले हमने अपने प्रोग्राम में जुल्फ़िकार बदर साहब को लिया, तर्जुमान हैं वो बिलावल साहब के। उनसे हमने यही सवाल पूछे, हमने उनसे पूछा कि क्या ज़रदारी साहब और बिलावल साहब एक पेज पर नहीं है? उन्होंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों एक पेज पर हैं, ये बयानात वगैरह आते रहते हैं, पार्टी के अंदर ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि पार्टी के अंदर से ही लोग ये बयानात दे रहे हैं, एक मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। यंगस्टर्स को आगे आना चाहिए वगैरह। जी, ज़रदारी साहब खुद कह रहे हैं कि वो ज़ेर तरबियत हैं, तजर्बा होता है, यानी कि गाइडेंस हमारी हो और जो आपका जो शीला खून हो वो आप मारें, जाएं आप काम करें आगे जाके। लेकिन ये एक चीज़ जो है वो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट तो नज़र आ रहा है दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर। बल्कि बिलावल साहब ने जब तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया बहुत ज़्यादा इलेक्शन को लेकर, तब भी ज़रदारी साहब दूसरे एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि नहीं जी, हमें तो इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद है और हम इलेक्शन के लिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो मिल रही है। तो अली, अगर इसको हम यूँ कह देना कि ये इंतखाबी सियासत है, और इंतखाबी सियासत के हवाले से कहा जाता है कि जब इलेक्शन सर पर होते हैं तो फिर ये सारा कुछ चलता है। अब इस हवाले से बात करेंगे, इलेक्शन मुहिम के हवाले से बयानिया बनाया जा रहा है। खबर शामिल करते हैं क्विकली। इलेक्शन कमीशन ने 1981 से जारी हल्का बंदियों के तनाज़े को हल करने का फैसला कर लिया। इंपॉर्टेंट अपडेट है, इलेक्शन कमीशन की हदायत पर DC इस्लामाबाद और रावलपिंडी ने
नक्शा जात और रिपोर्ट जमा करवा दी है। सरहदी नई हल्का बंदियाँ में तब्दीली से रावलपिंडी की कौमी और सूबाई सीटें मुतासर हो जाएंगी। ये अहम खबर है। इलेक्शन कमीशन का सहाम और चौहड़ हड़पाल के इलाके की इंतज़ामिया को देने का फैसला सामने आया। ज़रा ये बता रहे हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हवाले से फैसला किया गया। नई हल्का बंदी में तब्दीली से रावलपिंडी की जो सीट्स हैं वो मुतासर होगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आबादी के तनासब से हल्का बंदियाँ की जाएंगी। 1981 से जारी हल्का बंदियों का तनाज़ा हल करने का फ़ैसला किया गया है। ये इंपॉर्टेंट अपडेट है इलेक्शन के हवाले से जिससे आपको आगाह कर रहे हैं और तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं कि सहाम और चौहड़ हड़पाल के बाद मौज़ा इस्लामाबाद ये इलाके हैं जहाँ पर ये फ़ैसला किया गया है। एक ही इंतज़ामिया को देने का फ़ैसला किया गया है और हल्का बंदियाँ मुकम्मल तब्दील करना पड़ेंगी, ये बताया जा रहा है। जी हाँ, ये ख़बर सामने आई कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से आबादी के तनासब से हल्का बंदियाँ की गई हैं। इलेक्शन कमीशन का 1981 से जारी हल्का बंदियों का तनाज़ा हल करने का फ़ैसला किया गया है। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं हमें ज्वाइन किया नुमाइंदा पीएनएन शबीहा नकवी ने। शबीहा, क्या फ़ैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से, आपके ज़राए क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, वफाक और पंजाब की जो सरहदें हैं वो नई हल्का बंदियों में इस वक्त रुकावट बन रही हैं और इलेक्शन कमीशन का 1981 से जारी जो तनाज़े को हल करने का फैसला किया। ज़राए ये बता रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के डीसी को तलब करके रेवेन्यू के हिसाब से जो नक्शा जात हैं और जो तजावीज़ हैं वो भी मांगी हैं और इसको साथ जो डीसी इस्लामाबाद और डीसी रावलपिंडी उन्होंने ये दोनों जमा करवा भी दी हैं। ताहम इस्लामाबाद और रावलपिंडी इंतजामिया के दरमियान नौथियाल, बोहड़ा, सहाम और चौहड़ हड़पाल के बाद मौजा जात पर जो है वो तनाज़े हैं और सहाम और चौहड़ हड़पाल के बाद मौजा, इस्लामाबाद और दीगर सारे इलाके रावलपिंडी कैंट में आता है। इसके साथ सरहदों पर हल्का बंदियों में तब्दीली से रावलपिंडी और इस्लामाबाद की जो हल्का बंदियां वो मुकम्मल तब्दील कराना पड़ेंगी और ज़राए के मुताबिक सरहदी नई हल्का बंदियों में तब्दीली से रावलपिंडी की कौमी और सूबाई जो सीटें हैं वो भी इससे मुतासिर होंगी। जी ठीक है शबीहा, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपडेट किया। तो इलेक्शन कमीशन के ज़राए की जानिब से पता चला है, बताया ये जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का सहाम और चौहड़ पाल के इलाके में एक ही इंतज़ामिया को देने का फैसला किया गया। हल्का बंदियों में तब्दीली से रावलपिंडी और इस्लामाबाद की हल्का बंदियाँ मुकम्मल तौर पर तब्दील होंगी और फिर सूबाई और कौमी असम्बली की सीटें भी मुतासर होंगी। दूसरी जानिब हम चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की हवाले से बात करें तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी अचानक दुबई रवाना हुए हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी निजी तैयारी के ज़रिए दुबई गए। बिलावल भुट्टो की दुबई रवानगी से मुतल्लिक़ पार्टी रहनुमा लाइल्म हैं। और अली, ये जो दुबई जाना है ना, ये भी क्या कहेंगे इसे, क्योंकि हमने देखा कि इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं 2003 हो वो उसके बाद 2007 हो, 11 हो या 18 हो, जो दुबई है ना वो सियासी सरगर्मियों का बड़ा मरकज़ रहा है। वहाँ पे बड़ी अहम मुलाकातें होती रही हैं। तो अब इस तरह अचानक किसी को बताए बगैर दुबई जाना, अब समझ में नहीं आ रहा कि कौन से, या तो किसी अहम मुलाकात के लिए गए हैं या ये बात जो आप कर रही हैं ना, इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखें टाइमिंग, क्योंकि वो यहाँ पे जो पार्टी वर्कर्स उनसे खिताब कर रहे हैं, उनके कन्वेंशन चल रहे हैं और उन्होंने जलसों का अनाउंस किया हुआ है। जैसे पार्टी कन्वेंशन ख़त्म होंगे उसके बाद कन्वेंशन के बाद उन्होंने जलसे करने हैं, लेकिन अचानक से उनका दुबई जाना और किसी को इस हवाले से इल्म नहीं है। क्या ये वो इंटरव्यू तो नहीं है जो रात को ज़रदारी साहब ने दिया और उसके बाद बहुत सारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात ना पैदा हो गए हों? तो फिर हम ऐसा करते हैं, हम रेहान हाशमी से जान लेते हैं उनके पास क्या डिटेल्स हैं इस हवाले से। एडिटर साउथ रेहान हाशमी ने हमें ज्वाइन किया। रेहान, ये अचानक गए हैं, इस हवाले से, इस दौरे के हवाले से कोई पहले से इत्तलात भी नहीं थी और कोई प्री प्लानिंग भी नहीं थी, दुबई रवाना हो गए हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, आपके पास क्या खबर है? देखिए, ऐसा लगता है कि जो कल बिलावल भुट्टो साहब के जो वालिद हैं उन्होंने जो कहा कि बिलावल इनमेच्योर हैं, तो ऐसा लगता है कि नाराजगी के इत्तलात आ रही हैं, लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है कि पार्टी के जो अहम लोग हैं उनको भी नहीं पता कि बिलावल भुट्टो निजी तैयारी से दुबई रवाना हो गए, क्योंकि अनप्लान ये गए, इनको जाना नहीं था, हमारे ज़राए का कहना है। अब देखना है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बातें सामने आई कि नाराजगी की वजह बनी है, एमरजेंसी में किसी काम से गए। ज़राए का ये भी कहना है कि निजी प्रवास के जरिए कराची से ये रवाना हुए हैं दुबई, और कितने दिन रहेंगे ये अभी पार्टी के कुछ सरकर्दा रहनुमा उनको भी नहीं पता। ठीक है, इस हवाले से किसी को ये इल्म नहीं है कि वो अचानक से गए हैं, कहाँ गए हैं और किस एजेंडे पर गए हैं, और यहाँ पर उनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं। रेहान हाशमी साहब, जिस तरह से वो कन्वेंशन यहाँ पे कर रहे हैं और उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि बहुत जल्द वो जलसों का आगाज़ भी करने जा रहे हैं, तो टाइमिंग बड़ी मैटर करती है कि यहाँ पर लोग इंतज़ार करते रहेंगे और वो इस वक्त दुबई रवाना हो गए हैं, किस काम से गए ये भी नहीं मालूम किसी को। देखिए, टाइमिंग तो मैटर नहीं, आपका कहना सही है, लेकिन
ہمیں جو لگتا ہے جو ابھی کل سے جو انٹرویو کے بعد جو باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی مختلف پارٹی کے جو اہم عہدیداران تھے جو سینئر لوگ تھے وہ بھی حیران تھے اس بات پہ کہ جی اب کیا ہوگا, کیونکہ آوازیں آنا شروع ہو گئی تھی کہ ایسا تو نہیں کہ دو گروپ بن رہے ہو سینئر جونیئر کا, لیکن ابھی بات سامنے کھل کے سامنے آ جائے گی کیونکہ ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ کوئی پلان نہیں تھا ان کے جانے کا, نہ کسی سینئر رہنما. ریحان صاحب اس میں ہم دیکھ رہے ہیں نفیسہ شاہ صاحبہ کا بھی اسٹیٹمنٹ آیا, وہ سپورٹ نہیں کر رہی بلاول صاحب کے بیان کو, وہ کہہ رہی ہیں بزرگوں کو اپنا ایک مقام ہے اور ان کی اپنی سیاست ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرحت اللہ بابر صاحب بھی مستعفی ہو گئے ہیں, تو پارٹی کے اندر کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کوئی گروپنگ ہو رہی ہے یا تحفظات جو ہیں وہ شدت اختیار کر رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل جو سابق صدر احمد زرعی کے وہ بڑی جو سیاست کرتے ہیں وہ سب کو لے کے ساتھ چلتے ہیں, کسی کو ناراض نہیں کرتے, چاہے وہ ایم کیو ایم ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے مولانا فضل الرحمان ہو, تو وہ سب سے ملا کے چلتے ہیں اور انہیں اپنی صدارت کی تھی, اسی وجہ سے کامیاب رہے تھے 5 سال تک سابق صدر احمد زرعی, وہ سب کو ملا کے چلتے تھے. لیکن آئندہ جو گزشتہ 3 دن سے جو بلاول بھٹو کے بیانات آ رہے تھے تو ایسا لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے ہمیں, لیکن کنفرمیشن نہیں, سابق صدر احمد زرعی نے کل کھل کے کہا ہے کہ جی بچے بچے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ یہ بات وہیں جاتی ہے کہ بلاول بھٹو صاحب آج ہونے کے بعد دبئی روانہ ہوئے ہیں, لیکن پارٹی نے اس بات کی تصدیق نہیں کی بلاول بھٹو ناراض ہو کے گئے. بالکل, پارٹی نے اس حوالے سے بھی موقف نہیں دیا. بہت شکریہ آپ کا, ریحان ہاشمی ہمارے ساتھ موجود تھا. خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے ہی. کراچی میں ڈکیتی میں ملوث ملزم زیر تربیت ڈی ایس پی ہتھکڑی لگائے بغیر عدالت پیش کیا گیا. عدالت نے پوچھا کہ ملزم عمیر طارق سے 2 روز میں کیا تفتیش کی گئی. عدالت نے ڈی ایس پی عمیر طارق کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا. ڈکیتی میں گرفتار دیگر ملزمان 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیے گئے. تفتیشی افسر نے کہا کہ عمیر طارق کی مدد سے مختلف مقامات پر چھاپے مارے گئے. مزید تفتیش جاری ہے. وکیل صفائی نے کہا کہ ایس ایس پی عمران قریشی کی نشاندہی پر 3 ملزم گرفتار کیے گئے. وکیل ملزم نے کہا کہ ایس ایس پی عمران قریشی کو کچھ نہیں کہا گیا. اور دوسری جانب آئی جی سندھ نے اورنگی ٹاؤن ڈکیتی کے حوالے سے نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی کے خلاف کارروائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط لکھ دیا. خط میں کہا گیا کہ ڈکیتی کے واقعے کے حقائق کو چھپانے کی کوشش کی گئی. ایس ایس پی عمران قریشی نے انتہائی غفلت اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا. ان کی خدمت سندھ سے واپس لی جائیں. خط میں عمران قریشی کے خلاف انکوائری کرانے کی درخواست بھی کی گئی ہے. یہ اہم اب تفصیلات سامنے آ رہی ہیں. خط میں عمران قریشی کے خلاف انکوائری کرانے کی درخواست ہے. ذرا یہ بتا رہے ہیں آئی ڈی سندھ رفعت مختار راجہ کے خط لکھنے جانے کی تصدیق بھی اب سامنے آ چکی ہے اور مزید اہم انکشافات اور اہم خبریں سامنے آ رہی ہیں. ایس ایس پی کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کو خط ارسال کر دیا گیا ہے. آئی ڈی سندھ نے اس کی تصدیق بھی کر دی ہے. کراچی اورنگی ٹاؤن ڈکیتی کے حوالے سے آئی ڈی سندھ کا سخت اقدام سامنے آیا ہے. خبر ہے سکھر سے. سکھر میں میونسپل کے کھلے گٹروں نے 2 بچوں کی جان لے لی ہے. نواحی علاقے پنو عاقل میں مین ہول میں 2 کمسن بچے گر کر جان کی بازی ہار گئے. جاں باک ہونے والے بچوں کی شناخت ازنا اور اظہر کے نام سے کر لی گئی ہے. جی ہاں, علاقہ مکینوں نے بچوں کی لاشوں کو نکال کر اسپتال منتقل کیا, جہاں ضروری کارروائی کے بعد ورثہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. افسوسناک خبر ہے پنو عاقل سے, جہاں پر مین ہول میں 2 کمسن بچے گر کر جان کی بازی ہار گئے. جاں بحق ہونے والے بچوں کی شناخت ازنا اور اظہر کے نام سے ہوئی. علاقہ مکینوں نے بچوں کی لاشیں نکال کر اسپتال منتقل کر دی ہیں. میونسپل کے کھلے گٹروں نے 2 زندگیاں چھین لیں. پنو عاقل کا یہ علاقہ ہے جہاں پر 2 کمسن بچے مین ہول میں گر کر اپنی جان کی بازی ہار گئے. بچوں کا نام ازنا اور اظہر بتایا جا رہا ہے. علاقہ مکینوں نے بچوں کی لاشیں نکال کر اسپتال منتقل کر دی ہیں. سکھر میونسپل کے کھلے گٹر 2 زندگیاں کھا گئے. پنو عاقل کے مین ہول میں گر کر 2 بچے جان کی بازی ہار گئے. جاں بحق ہونے والے بچوں کی شناخت ازنا اور اظہر کے نام سے ہوئی ہے. علی, بڑی افسوسناک خبر ہے یہ. اس قسم کے جو خبریں سامنے آتی رہتی ہیں اور افسوس ہے کہ جو انتظامیہ اس کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. اس پر مزید ڈیٹیل سے لیتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے احمد افاق ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد افاق سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. احمد افاق, یہ کہیے گا کہ دعوے تو بہت چل رہے ہیں, بڑے وعدے کیے جا رہے ہیں, سیاستدان کر رہے ہیں وعدے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ گٹروں کا ڈھکن نہیں ہے. اچھا
بالکل یہ سکھر ہو یا پنوا قلعہ ہو یا دیگر علاقوں کی بات کی جائے تو پیپلز پارٹی ہمیشہ یہ دعوے کرتی ہے کہ جو ہے انہوں نے جو ہے سندھ میں ترقیاتی کام کرا ہے، مگر یہ سکھر میں مین ہال نہ ہونے کے باعث جو ہے 2 بچے جو ہے آج گٹروں میں گر کر جو ہے جہاں پاک ہوئے ہیں، جن کی لاشوں کو جو ہے اسپتال جو ہے منتقل کیا گیا ہے، جہاں پر اسپتال انتظامیہ کی جانب سے دونوں بچوں کو لاش گھر بھیجنے کے لیے ایمبولینس نہ دی بلکہ ان کی لاشوں کو جو ہے موٹر سائیکل پر جو ہے روانہ کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے احمد افاق، بہت شکریہ آپ نے اپڈیٹ کیا۔ کچھ 9 مئی کے واقعات کی بات کریں تو 9 مئی واقعات کی تحقیقات چیئرمین پی ٹی آئی کی اٹک پولیس کے سامنے پیش ہونے سے معذرت۔ پی ٹی آئی چیئرمین نے وکلا کے بغیر پولیس ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا، جواب دیا کہ وکلا کی موجودگی میں 9 مئی واقعات پر بیان قلم بند کروانے کو تیار ہوں۔ بالکل، یہ اہم پیش رفت ہے، اسی پر مزید تفصیلات جانتے ہیں میں جوائن کیا ہے چوہدری سجاد نے۔ چوہدری سجاد اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل راول پنڈی جی، اگر ہم آپ کو بتائیں تو اٹک پولیس کا 9 مئی واقعات کے حوالے سے اڈیالہ جیل تحقیقات کے معاملے کی اگر بات کریں تو پی ٹی آئی چیئرمین نے اٹک پولیس ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے اس وقت معذرت کر لیا ہے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پی ٹی آئی چیئرمین نے وکلا کے بغیر پولیس ٹیم کے سامنے پیش ہونے سے انکار کر دیا۔ وکلا کی موجودگی میں 9 مئی کے واقعات پر بیانات قلم بند کرانے کو تیار ہوں۔ پی ٹی آئی چیئرمین کا پولیس کو ٹیم کو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اٹک پولیس ٹیم شاہ محمود قریشی سے تحقیقات کے بعد جیل سے اس وقت روانہ ہو چکی۔ جیل ذرائع کا مزید یہ کہنا ہے کہ ثانیہ 9 مئی کا مقدمہ ٹھیک ہے، وکلا کی موجودگی میں بیان قلم بند کروائیں گے۔ چوہدری سجاد آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ آپ کا۔ خبریں اور بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے بریک کے بعد۔ اب یہ خبر آپ تک پہنچائیں کہ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف ریاست سے بغاوت کے ثبوت مل گئے ہیں۔ 9 مئی کے کیسز کی لاہور میں تفتیش کے دوران ثبوتوں کی بنیاد پر بغاوت کی دفعات شامل ہیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود کہتی ہیں کہ 9 مئی کے مقدمے میں جسے بھی گرفتار کیا جا رہا ہے اس کے خلاف شواہد موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نئی لسٹیں نہیں بلکہ پرانی لسٹوں میں جو اشتہاری ہوئے ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جیو فینسنگ میں لسٹیں تیار کی گئیں تو یہ ساری گفتگو کی گئی ہے ڈاکٹر انوش مسعود کی جانب سے۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ریاست سے بغاوت کے ثبوت مل گئے۔ 9 مئی کے کیسز کے لاہور میں تفتیش کے دوران ثبوتوں کی بنیاد پر بغاوت کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود نے مزید کہا کہ 9 مئی کے مقدمے میں جسے بھی گرفتار کیا گیا اس کے خلاف شواہد موجود ہیں۔ نئی لسٹیں نہیں بلکہ پرانی لسٹوں میں جو اشتہاری ہوئے ان کی ہی گرفتاری عمل میں لائی جا رہی ہے اور اس کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جیو فینسنگ میں لسٹیں تیار کی گئی ہیں۔ شواہد سامنے آئے ہمارے، اس کی روشنی جو سیکشنز ایڈ کیے گئے ہیں جس میں 120B ہے، 121 ہے، اس میں بغاوت کی ہے اور کرمنل کانسپریسی کی دفعات ہیں۔ سو جو اس میں دفعات لگانے سے پہلے ہمارے پاس ایویڈنس آیا ہے تو اس کے بعد ہم نے یہ سیکشنز لگائے ہیں، نہ کہ ہم نے یہ سیکشنز لگانے کے بعد اس کے ایویڈنس اکٹھے کرنے ہیں۔ سو اٹس ادر وے اراؤنڈ۔ سو اس میں جتنے بھی ایکیوزڈ ہیں وہ اس میں کو کانسپریٹرز ہوں گے اور وہ پرپیٹریٹرز ہیں، اور اس میں جتنے بھی ایکیوزڈ ہیں ان پہ یہ سیکشنز جو ہے وہ اٹریکٹ ہو رہے ہیں اینڈ دے وڈ بی ڈیلٹ اکارڈنگلی۔ وہ جو پھر کورٹ ڈیسائیڈ کرے گی اور کورٹ میں جو ٹرائل ہوگا وہ انہیں سیکشنز کے تحت ہوگا۔ سو 9 مئی میں اس وقت پورے پنجاب میں جو 80A کے کیسز ہیں ان میں یہ دفعات لگ چکی ہیں۔ سو ایوری ون ہو از ایور از ایکیوزڈ ان دوز کیسز دوز ول بی ٹرائیڈ انڈر دیز۔ اسی تمام تر معاملے پر بات کرتے ہیں میں جوائن کیا نمائندہ PNN شراز نثار نے۔ شراز نثار بہت شکریہ۔ یہ پہلے تو بتائیں کہ یہ جو چیزیں اب سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور جو ثبوت منظر عام پر آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ریاست مخالف یہ ثبوت ہیں، کتنے اہم ہیں اور کیا معلومات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو جو سوشل میڈیا پہ اس وقت بھرمار ہے کہ پہلے کیوں نہیں یہ دفعات لگائی گئی، تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو FIR ہوتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اور فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہوتی ہے وہ فوری طور پر جو ابتدائی اطلاعات ہوتی ہیں اس کے مطابق FIR درج کر لی جاتی ہے۔ اس کے بعد تفتیش ہوتی رہتی ہے، جیسے حال ہی میں ڈیفنس میں 6 افراد جاں بحق ہوئے اور وہ پہلے 2 دفعات تھے، اس کے بعد 780A اور 302 بھی لگا دی گئی۔ اسی طرح جو شواہد ملے ہیں، ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسعود چودھری نے جو آج PNN سے بات کی ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ نہ صرف تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے خلاف ثبوت مل گئے ہیں جو ریاست کے مخالف ہیں، اور ان کے ساتھ ڈاکٹر یاسمین راشد اور جو اشتہاری بھی ہیں اس وقت میاں اسلم اقبال اور باقی بھی جو دیگر ہیں، ان سب کے 411، یہ میں بریکنگ بتا رہا ہوں آپ کے پروگرام کی وساطت سے، کہ 411 ایسے نمبرز ٹریس کیے گئے ہیں جن کی کالز بھی ٹریس کی گئی ہیں
اور واٹس ایپ کا ریکارڈ بھی موجود ہے ان کے پاس. اس کے علاوہ ایسی فوٹیجز موجود ہیں. پھر اسی تفتیش کا یہ حصہ بنایا گیا ہے کہ عمران خان کو جب عدالت میں پیش کیا گیا اور ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کو حراست میں لینے کے بعد یہ ہوا ہے, تو انہوں نے مذمت کرنے کی بجائے انہوں نے کہا کہ ایسا رد عمل تو آنا ہی تھا. تو یہ ایک اقبالی بیان بھی تھا ان کا. اس کے علاوہ بھی ایسے ثبوت موجود ہیں, جس طرح ڈاکٹر انوش مسعود چودھری نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے, جس کو حراست میں لیا جا رہا ہے, اس کے خلاف ثبوت موجود ہیں تو اس کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اب یہ ایک اور میں بات بڑی اہم بتانا چاہتا ہوں کہ جو 850 افراد کی لسٹ جو پچھلے دنوں سے شور مچا ہوا کہ یہ نئی لسٹیں بن رہی ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جب جیو فینسنگ ہوئی تھی 9 مئی کے حوالے سے, جو پہلے سے مقدمات درج ہیں, ان میں جو اشتہاری ہو چکے ہیں, اب یہ ان کی لسٹ بنائی گئی ہے جو ابھی تک پولیس گرفتار نہیں. آپ کہہ رہے ہیں یہ شراز کے یہ نئی لسٹیں نہیں ہیں, یہ کوئی نئے نام سامنے نہیں آئے بلکہ یہ پرانے نام ہی ہیں اور ان کے خلاف یہ چیزیں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل, یہ وہ لوگ ہیں جو اشتہاری ہو چکے ہیں, ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے ہیں. ان میں سے بھی جو 2 دن پہلے یہ لسٹ سامنے آئی تھی, ان میں سے ڈاکٹر انوش مسعود چودھری جو جے آئی ٹی کی سربراہ بھی ہیں اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن, انہوں نے تصدیق کیا ہے کہ 144 افراد کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا ہے, اور باقی اس وقت جو ہے وہ 9 ٹیمیں کام کر رہی ہیں. جتنے بھی یہ اشتہاریاں پورے پنجاب میں آپریشن جاری ہے, اور باقی بھی شواہد جو ہیں وہ تمام تفتیش مکمل کر کے عدالت میں بھجوا دی گئی ہیں چلان. اس حوالے سے جب ان سے یہ پوچھا گیا کیا عمران خان سے مزید تفتیش ہونا باقی ہے, تو انہوں نے کہا کہ جس طرح تفتیش کے دوران ہی ایسے شواہد ملے اور مزید دفعات لگانی پڑی, ریاست سے بغاوت کی بھی دفعہ شامل کی گئی, اور اگر مزید بھی تفتیش کے دوران کوئی ایسے شواہد سامنے آئے تو دوبارہ بھی تفتیش کے لیے ان سے جیل میں پوچھا جا سکتا ہے. لیکن آپ کی بات ہوئی انوش مسعود صاحبہ سے, ڈاکٹر انوش مسعود صاحبہ, تو اس ملاقات میں جو آپ کی بات چیت ان سے آف دا ریکارڈ بھی ہوئی ہوگی, تو کیا بتاتے ہیں پولیس کے حوالے سے, کیا موقف ہے ٹیم کا کہ کتنے عرصے میں یہ انویسٹیگیشن کر لی جائے گی اور فردر جو پروسیس ہے وہ کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا ایسا واقعہ ہوا ہے جو 9 مئی کے حوالے سے. اس میں بڑی ایک اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں کہ جو واقعات پورے پاکستان میں ہوئے ہیں وہ ایک ہی ٹائم پہ, ایک ہی طرز پر, ایک ہی پلاننگ وہ لگتی ہے کہ اس طرح کیا گیا ہے. تو اسی بات کو جو ہے وہ ڈاکٹر انوش مسعود چودھری نے جو بتایا کہ جو ہم نے فرینزک کروائی ہے, جو موبائل ان کے پاس آئے, جو واٹس ایپ آئے, کالز ٹریس کی گئیں, ان سب کا ریکارڈ ان کے پاس ہے, اور انہوں نے اسی لیے ریاست سے بغاوت کی دفعہ لگانے کے بعد یہ کہا ہے کہ مزید بھی, یہ بہت بڑا کیس ہے, پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس طرح سرکاری تنصیبات کو جو وہ نشانہ بنایا گیا, تو اگر مزید بھی کوئی ایسے شواہد ملیں گے تو ان سے دوبارہ بھی پوچھا جا سکتا ہے. رائٹ ہے, لیکن آپ نے بریکنگ دی کہ 411 نمبر جو ہے وہ ٹریس کر لیے گئے ہیں. ہمارے ساتھ شراز نثار موجود تھے, نمائندہ پی این ہے, ایکسکلوسیو سٹوری ہے, اور انہوں نے آج اس پر بہت کام کیا, اور جو حقائق ہیں اس حوالے سے میں وہ بتا رہے تھے کہ کیا فردر جو ہے سٹیپس لیے جائیں گے. لیکن یہ ڈیفینیٹلی بڑی اہم خبر ہے کہ چیئرمین تحریک انصاف کے خلاف ریاست سے بغاوت کے اب ثبوت مل گئے ہیں. بالکل ایسے ہی. دوسری جانب نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت کا لاڈلا قرار دے دیا. انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں دی جانے والی سہولیات کا عام شہری تصور بھی نہیں کر سکتا. برطانوی خبرستان ادارے کو دیے گئے انٹرویو میں سرفراز بگٹی نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے سائفر کیس میں 28 نومبر کو پیشی کے حوالے سے عدالت کے حکم کو مینوان تسلیم کریں گے. میرے خیال میں نواز شریف پر جو کیسز بنے ہیں وہ زیادہ تر بے بنیاد تھے. تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوگا کہ بیٹے سے تنخواہ لینے کے جرم میں کوئی نااہل ہوا ہے. نگران حکومت کی جانب سے مسلم لیگ نون کو کوئی فیور نہیں دیا جا رہا. حکومت کے لیے نواز شریف اور بلاول بھٹو ایک جیسے ہیں اور دونوں قابل احترام ہیں, جبکہ انتخابات سے متعلق وزارت داخلہ نے الیکشن کمیشن کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کروائی ہے. تو یہ موقف ہے سرفراز بگٹی کا جو اب سامنے آیا, اور وہی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر انہوں نے یہ بات کی. کیا کہتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں. تو فیسلٹیز ان کو ایک عام قیدی سے یا ایک ایسے وزیر اعظم سے جو پہلے جیل میں رہے ہیں اس سے زیادہ ہے, کیونکہ کورٹس کے لاڈلے تو ہیں خان صاحب, اور جس طرح کہ ان کو فیسلٹیز جیل کے اندر دی جا رہی ہیں اس طرح کی فیسلٹیز اس سے پہلے نہ کسی وزیر اعظم جیل میں ہو اس کو دی گئی. عام شہری تو تصور ہی نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز بنے تھے وہ زیادہ تر بیس لیس تھے, اور یہ پہلی دفعہ تاریخ میں دنیا کے کہیں ہوا ہوگا کہ بیٹے سے تنخواہ لینے کے جرم میں کوئی نااہل ہوا ہے. گفتگو آپ نے سنی. آگے بڑھتے ہیں. فیض آباد دھرنا کمیشن کی تحقیقات کا عمل جاری ہے, اور تحقیقاتی کمیشن کا پنجاب اور اسلام آباد کی بیوروکریسی کو طلب کرنے کا اب اہم یہ فیصلہ سامنے آ گیا ہے. سابق آئی جی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز خان کو 27 نومبر کو اب طلب کر لیا گیا ہے. سابق چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد خالد خٹک بھی انکوائری کمیشن میں طلب کر لیے گئے ہیں.
جی ہاں، کمیشن کی جانب سے مزید ویڈیوز کے لیے پیمرا کو خط بھی لکھ دیا گیا ہے، تو ذرائع کی جانب سے سب بتایا گیا ہے کہ کمیشن کی جانب سے مزید ویڈیوز کے لیے پیمرا کو خط لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے ذرائع کی جانب سے کہ فیض آباد دھرنا کمیشن کی تحقیقات میں پنجاب اور اسلام آباد کی بیوروکریسی کو بھی طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس پر مزید ڈیٹیلز دے لیتے ہیں ہمیں جوائن کے نمائندہ پیونن ثاقب سید نے۔ ثاقب، مزید کیا کہنا ہے اس حوالے سے؟ جی بالکل، فیض آباد دھرنا کمیشن تحقیقات میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ تحقیقاتی کمیشن کا پنجاب اور اسلام آباد کی بیوروکریسی کو بھی طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سابق آئی جی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز خان کو 27 نومبر کو طلب کر لیا گیا ہے۔ سابق چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد خالد خٹک کو بھی انکوائری کمیشن میں طلب کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق کمیشن کی جانب سے مزید ویڈیوز کے لیے کیمرہ کو بھی خط لکھ دیا گیا ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ثاقب آپ کا۔ ایک اور اہم کیس وہ یہ کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کا کیس، اس پر درخواست واپس لینے کی بنا پر خارج کر دی گئی۔ شکایت کنندہ محمد حنیف نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیس واپس لے لیا ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ نے عدت میں نکاح کیس واپس لینے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ بالکل، یہ اہم خبر ہے، اس سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس درخواست واپس لینے کی بنا پر خارج کر دیا گیا ہے، اور شکایت کنندہ محمد حنیف نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیس واپس لے لیا ہے۔ اور تفصیلات کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ نے عدت میں نکاح کیس واپس لینے کی درخواست اب منظور کر لی ہے، اور یہ ڈیولپمنٹ ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس درخواست واپس لینے کی بنا پر خارج کیا جا چکا ہے۔ شکایت کنندہ محمد حنیف نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف اس کیس کو اب واپس لے لیا ہے، اور مزید تفصیلات یہ ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ نے عدت میں نکاح کیس واپس لینے کی درخواست منظور کر لی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اور اس اہم خبر کے حوالے سے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہاں مسئلے کے حوالے سے، وہ ہے اسموگ کا۔ اسموگ نے پنجاب میں سب کچھ دھندلا دی ہے۔ سافٹ لاک ڈاؤن شروع ہو چکا ہے۔ 10 اضلاع میں آج اور کل تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں گے۔ بات کریں مارکیٹس کی، ریسٹورنٹس کی اور کاروباری اداروں کی، تو 3 بجے کے بعد وہ کھلیں گے۔ اتوار کو تمام کاروبار مکمل طور پر بند ہوں گے۔ مال روڈ پر صرف سائیکلنگ کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودا، ملتان اور ساہیوال سافٹ لاک ڈاؤن والے ڈویژنز میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسموگ کے باعث شہریوں کو کھانسی، نزلہ، زکام، بخار سمیت مختلف امراض کا وہ شکار ہیں، وہ ان کو پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں، اور 3 بجے کے بعد کا وقت دیا گیا تھا، اور اب مارکیٹس اور جو ریسٹورنٹس ہیں وہ کھل چکے ہیں، کیونکہ 3 سے اوپر وقت ہو چکا ہے، 3:23 ہو چکے ہیں، اور اس حوالے سے اب مزید ایکٹیویٹیز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اس کے علاوہ لاہور ہائی کورٹ میں اسموگ اور ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران عدالت نے ریمارکس دیے کہ ماحولیات کا محکمہ سب سے بڑا مجرم ہے۔ ماحولیات کے حکام عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں، افسروں کو توہین عدالت کے نوٹس بھیجیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ ڈی جی ماحولیات پر برہم۔ عدالت نے استفسار کیا کہ کون سے انڈسٹری یونٹس ہیں جنہیں آپ نے ڈی سیل کیا۔ وکیل جوڈیشل کمیشن بولے ماحولیات ٹریبیونل کے تحت فیکٹریاں ڈی سیل ہوئی تھیں۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان کا بھی اس حوالے سے بیان سامنے آیا کہ نگران حکومت کو چاہیے کہ وقتی اقدامات کے ساتھ ساتھ نیشنل کلین ایئر پالیسی 2023 کے مطابق طویل مدتی اقدامات کا آغاز اور نفاذ کیا جائے۔ اپنی ٹویٹ میں شہری رحمان نے کہا کہ اسکول بند کرنا اور لاک ڈاؤن کرنا اس بحران کا حل نہیں ہے، اس کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کیے جائیں۔ ایئر کوالٹی انڈیکس پر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی لاہور سر فہرست ہے، جبکہ بات کریں کراچی کی تو کراچی چوتھے نمبر پر ہے۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی شرح 486 تک پہنچ گئی ہے، جو انتہائی تشویشناک اور مضر صحت ہے۔ فضائی آلودگی کی 300 سے زائد شرح خطرناک ہوتی ہے۔ 486 کا مطلب لاہور کے شہری ہوا نہیں، دھوئیں میں سانس لے رہے ہیں، جس سے کئی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ لوگوں سے ایک بار پھر گزارش کرتے ہیں کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کریں، گھروں میں ایئر پیوریفائر اور باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال لازمی کیا جائے۔
تو محکمہ موسمیات نے ہفتے اور اتوار کی درمیانی رات کراچی سمیت سندھ بھر کی میں کہیں کہیں آندھی کے ساتھ بارش کی نوید سنا دی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج رات سے جنوب مغربی بلوچستان میں داخل ہوگا۔ کراچی میں بارش کے بعد دھند ختم ہونے کا امکان ہے۔ تو بالآخر ایک اچھی خبر یہ سامنے ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جب بارش ہوگی تب ہی یہ جو اسموگ ہے اور جتنی بھی ماحولیاتی آلودگی ہے اس سے کچھ بالکل اسی حوالے سے جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ لبنہ ممتاز ہمارے ساتھ ہیں۔ جی لبنہ بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت میٹ کے آفس میں موجود ہوں کراچی کی جو صورتحال ہے موسم پر بات کرنے کے لیے کہ جس طرح سے دھند چھائی ہوئی ہے صبح کے ٹائم میں اور رات میں، اور سردیاں پراپر کب سے آئیں گی یہ جاننے کے لیے ہم اس وقت میٹ کے آفس میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ میٹرولوجسٹ انجم نذیر صاحب موجود ہیں۔ ان سے جانتے ہیں یہ ہمارے ہاں النینو ایئرز چل رہے ہیں، اور جب النینو ایئرز ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پاکستان میں جو سردیوں کی رین فال ہے وہ ایکسس دکھائی جاتی ہیں۔ تو اس وقت گاہے بگاہے جو ہے مغربی ہواؤں کے سلسلے جو ہیں وہ ملک کو متاثر کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے جو سائبیرین ہوائیں ہیں جو ٹھنڈک لے کر آتی ہیں وہ پراپرلی جنوب تک، ہمارے پاکستان کے جنوب تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ ابھی بھی ایک تازہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج رات سے جو ہے وہ ساؤتھ ویسٹ بلوچستان میں انٹر ہوگا۔ اس کے زیر اثر ہفتے کی شام یا رات کو کراچی میں اکا دکا مقامات پر کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش ہو سکتی ہے، جس میں زیادہ چانسز یہ ہیں کہ کراچی کے مغربی، شمال مغربی اور شمالی علاقوں میں زیادہ بارش کے امکانات ہیں۔ جی بالکل، انجم صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ جو ہفتے کی رات ہے اس سے کراچی کے اندر جو ہے گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کے امکانات ہیں، اور اس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ جب بہتر اچھی بارش ہوگی کراچی میں تو اس کے بعد یہ دھند جو چھائی ہوئی ہے اس میں کمی متوقع ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آگاہ کرنے کے لیے۔ اور اب ایک اہم چیز وہ یہ چل رہی ہے اس وقت کہ مصنوعی بارش کی جائے گی، اور مصنوعی بارش کے بعد بہت ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ ناظرین، یہ مصنوعی بارش کیسے برسائی جاتی ہے؟ مصنوعی بارش برسانے کے عمل کو کلاؤڈ سیڈنگ کہا جاتا ہے۔ ماہرین نے مصنوعی بارش کے لیے بادلوں کا ہونا ضروری قرار دیا ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ مصنوعی بارش کے لیے بادلوں کی شناخت کی جاتی ہے اور بادلوں میں برقی چارجز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بادلوں کی شناخت کے بعد خصوصی طیارے سے بادلوں پر کیمیکل چھڑکا جاتا ہے۔ کیمیکل سے بادل بھاری ہوتے ہیں اور بارش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کلاؤڈ سیڈنگ کا طریقہ کار 1946 میں دریافت کیا گیا۔ نامیاتی مرکب اور ڈرائی آئس سے بادلوں میں برف کے گالے بنانے کا عمل بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے نامیاتی مرکب اور ڈرائی آئس کے استعمال کے طریقہ کار کو کافی بہتر بھی بنایا گیا ہے۔ پاکستان میں محکمہ موسمیات نے پہلے بھی مصنوعی بارش کے کامیاب تجربات کیے ہیں، اور اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اسموگ سے بچنے کے لیے، اس سے نمٹنے کے لیے مصنوعی بارش کو برسانے کے لیے کوششیں کی جائیں گی۔ پھر دوسری جانب پنجاب حکومت کی جانب سے جمعہ ہفتے کو مارکیٹ دوپہر 3 بجے کھولنے کا فیصلہ کیا گیا۔ انجمن تاجران کا پنجاب حکومت کے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار۔ صدر انجمن تاجران کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس ہوا۔ اجلاس میں لاہور کی مارکیٹس کے صدور کی بھی شرکت ہوئی۔ پنجاب حکومت کی سمارٹ لاک ڈاؤن کے حوالے سے تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ صدر انجمن تاجران نے کہا کہ حکومت جمعے کے بجائے ہفتے کو مارکیٹس بند کر لے۔ جمعے کو مارکیٹیں 3 بجے کھولنے سے تاجر برادری کو بڑا نقصان ہوگا۔ بجلی بلز، مہنگائی کے طوفان نے تاجروں کی کمر توڑ دی ہے۔ پنجاب حکومت جمعے کو مارکیٹیں 3 بجے کھولنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ حکومت مارکیٹوں کے بجائے سرکاری دفاتر، بینکس کو بند کروائے۔ تو یہ انجمن تاجران ہیں جن کے تحفظات سامنے آئے ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے ایک ہنگامی اجلاس بھی کیا، اور ہنگامی اجلاس کے اندر یہ چیز سامنے آئی کہ 3 بجے کھولنے سے تاجر برادری جو ہے ان کو بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور اس حوالے سے ان کو نظر ثانی کرنی چاہیے پنجاب گورنمنٹ کو، اور اس فیصلے پر انہوں نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ صدر انجمن تاجران کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا ہے اس کے حوالے سے مجاہد مقصود بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور یہ صدر ہیں انجمن تاجران۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ کہیے گا مجاہد صاحب کہ جو اجلاس ہوا آپ کا اس حوالے سے جو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جا رہا ہے اس پر جو آپ کے تحفظات ہیں ان سے پہلے تو آگاہ کریں کہ وہ کیا تحفظات ہیں اور کیا اس کا حل تجویز کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ سر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ہمیں جو ہے موقع جو ہے ہمارا سننے کا جو ہے ٹائم دیا۔ دراصل اس میں حکومت کی طرف سے جو اسموگ کے نام سے یہ معاملات ہو رہے ہیں، ہم نے ان سے جب ملاقات ہوئی تب ہی میں آگاہ کیا کہ خدارا اسموگ کے ساتھ جیا جا سکتا ہے، لیکن بھوک کے بغیر جو ہے نا انسان مر جاتا ہے۔
تو اس طرح پوری دنیا میں ایسا نہیں, پوری دنیا کی مثالیں تو دیتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. پنجاب حکومت بہت اچھے کام کر رہی ہے, لیکن اچھے کام کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا بیوروکریسی ان سے ایسے کام بھی کروا رہی ہے جس سے تاجر ان سے نالاں ہو رہے ہیں. جیسا کہ ہم نے حالانکہ کہا کہ ہفتے کو چاہے پورا دن بند کر دیں, ان کی مہربانی انہوں نے آدھا دن بند کیا اور آدھا دن ہمیں کام کرنے کی اجازت دی. تو اس کے بعد انہوں نے جمعہ بیسکلی پورے لاہور کا مارکیٹیں کھلی ہوتی ہے, پورے پاکستان میں بند ہوتی ہے. جمعے تو کسٹمرز آتے ہیں, جب کسٹمرز آتے ہیں اور وہ آدھے سے جب پچھلے پیسے دے جاتے ہیں دکانداروں کو, اگلا مال ادھار لے جاتے ہیں. وہ ساری ایک چین رک رہی ہے. اب یہ چین رکی ہے, وہ جو اس کا لازمی بات ہے کہ جن سے جو دکاندار مال لیتے ہیں ان کو پیمنٹ نہیں جائے گی. تو یہ ایک سسٹم پورا جو ہے نا یعنی روک گیا ہے. لیکن مجاہد صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہوں گا, 3 بجے کے بعد یہ پرمیشن تو دے رہے ہیں, تھوڑا بہت تو کوآپریٹ کرنا پڑے گا اگر اسموک کو ختم کرنی ہے. سر اگر جمعے کی جگہ اگر یہ پیر کو یہ کر لیتے تو کچھ میں کوئی حرض نہیں تھا, کیونکہ ضد تو ہے نہیں کوئی. سہولت دیکھنی چاہیے نا کہ سہولت کہاں ہے. 3 بجے کون سا کسٹمر جو شہر سے باہر سے جو ہے وہ آئے گا اور وہ واپس گھر کب پہنچے گا, یعنی وہ تو پورا اگلا دن بھی اس کا خراب ہو گیا. اور اس میں ہم تو کہتے ہیں بالکل کوآپریٹ کرنا چاہیے, کوآپریٹ کر بھی رہے ہیں, ہم نے کبھی تعاون بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو وزیر اعلیٰ صاحب کو اس چیز کا انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. بیوروکریسی ان سے غلط فیصلہ کروا دیا, صرف بیوروکریسی نہ کی بنا پہ اپنی نا کا مسئلہ بنا لیا کہ ہم نے جمعہ ضرور بند کرنا. ہم تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ نے جمعہ ہفتہ اتوار کا ہفتہ اتوار پیر کر لیں. کبھی اس سے دیکھیں آج بینکس کھلے ہیں, آج جو ہے انہوں نے کہا دفاتر کھولیں گے. وہی دفاتر جو ہے گھروں میں بیٹھ کے کام ہو سکتا تھا, بینک جو ہے بند ہوتے آن لائن جو ہے ٹرانزیکشن ہو سکتی تھی, دکانیں آن لائن سسٹم نہیں ہو سکتا. اور یہ میں معافی کے ساتھ جو ہماری پنجاب پولیس دعوے کرتی ہے نا, ہم نے کنٹرول کیا. جتنی سختی یہ اس سے کر رہی ہے نا, اگر اتنا یہ سختی ہے جرائم کنٹرول کرنے پہ کر لینا, لاہور میں جرائم کی شرح 0 ہو جائے تو وہ اس طرح توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے, تو آپ کے تحفظات پہ کسی نے رابطہ کیا, آپ سے کوئی بات چیت ہوئی ہے, کوئی کہا گیا, کوئی یقین دہانی کروائی گئی آپ کے تحفظات دور کرنے کے لیے؟ نہیں جی, انہوں نے تو حکم نامہ بادشاہت کا جو ہے وہ جو ہے انہوں نے جاری کیا ہے, جس کی پوری عوام بھگت رہی ہے. تو انہوں نے نہ کسی تاجر کو اتنی زحمت دی کہ وہ آئے اور تاجروں کو اس کو سنا. ٹھیک ہے, آپ کے یہ تحفظات ہیں. ہمارے ساتھ مجاہد مقصود بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, صدر انجمن تاجران لاہور ہیں. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ڈیفینیٹلی اس میں سب کو کوآپریٹ کرنا ہے, سب کوآپریٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن جو آپ کے تحفظات ہیں وہ ڈیفینیٹلی کنسیڈر کیے جانے چاہیے. اگر وہ رائٹ ہیں تو اس کے اوپر پنجاب حکومت کو نظر ثانی کرنے چاہیے. یہاں پر وقت ہوا بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا کہنا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے انہوں نے سینٹ میں گفتگو کی, جس حوالے سے انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک بشمول پاکستان نے اسرائیل اور بین الاقوامی برادری پر دباؤ ڈالا. چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی زیر صدارت ہونے والے ایوان بالا کے اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا کہنا تھا کہ غزہ کی صورتحال بہت گھمبیر ہے. غزہ میں 16,000 شہادتیں ہو چکی ہیں اور 40,000 افراد زخمی ہیں. اسرائیلی جنگی جرائم کر رہے ہیں. غزہ سارا کا سارا تباہ ہو چکا ہے. سنتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا. اسرائیل کو بالکل ایک اکاؤنٹیبل قرار دینا چاہیے, جس کی ہم بارہا اس کو ہم نے اس بات کی نشاندہی کی ہے انٹرنیشنل فورم پہ. ہم نے یہ بھی آفر کیا تھا کہ پاکستان وہاں پہ ہاسپٹلز بھی اسٹیبلش کر سکتا ہے, لیکن جس قسم کی صورتحال ہے وہاں پہ غزہ میں, تو اس میں تو اس وقت تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی بھی ملک وہاں پہ ہاسپٹل اسٹیبلش کر سکے. بلکہ ایک انڈونیشیا نے ایک بہت پرانا وہاں پہ ایک ہاسپٹل اسٹیبلش کیا ہوا تھا, جس کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے. جی جمیل صاحب, کیا رائے دیں گے آپ اپنی اس بیان کے بعد؟ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا بیان آپ نے سنا. مجھے بڑی تکلیف پہنچتی ہے جب میں سربراہان کی اور او آئی سی کے سربراہان کی بات میں سنتا ہوں. او آئی سی کے اپنے پروویژن میں جو چیزیں دی ہوئی ہیں انہوں نے کیوں نہیں کیا. میں مانتا ہوں پاکستان نے بڑے دبنگ طریقے سے, بڑے اچھے الفاظ میں اور بڑے مضبوط الفاظ میں کنڈیم بھی کیا, شرمناک بھی کہا, اسرائیل کو ہر لحاظ سے کنڈیم کرتے ہوئے کہا کہ وہ جینوسائیڈ کر رہا ہے. لیکن اگر آپ قانون, انٹرنیشنل قانون کا تھوڑا سا اگر مطالعہ کریں تو ہر ملک کو یہ اختیار حاصل ہے کہ
وہ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ایسے کیسز لے جائے. ساؤتھ افریقہ لے گیا ہے, دنیا کے باقی 4 ممالک لے گئے ہیں, اسلامک ممالک میں سے کسی کو زحمت پیش نہیں آئی ہے. تو یہ جب تک کلیکٹیولی, اور پھر اقوام متحدہ کے چارٹر کے چیپٹر 8 کے تحت یہ جو ریجنل آرگنائزیشن جسے آپ OIC کہتے ہیں وہ بنا ہے, اس کی ایک طاقت ہے, دنیا کے سب سے بڑی ریجنل آرگنائزیشن ہے وہ. بالکل ایسا ہی ہے. اسلامی ممالک کے کرداروں پر سوالات اٹھ رہے ہیں اس حوالے سے کہ جو مسلم امہ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں وہ اپنا جو کیس ہے وہ صرف مذمتی بیان ہی ریکارڈ کروا رہے ہیں, لیکن کیس کہیں بھی لے کر نہیں گئے, نہ ہی جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹس ہیں وہاں پر, اور نہ ہی پوری طرح سے بائیکاٹ کیا گیا اسرائیل کی جانب سے. بالکل بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کی ہے کہ جو انٹرنیشنل کورٹس ہیں وہاں پر اس کیس کو مسلم امہ کو لے کے جانا چاہیے تھا. آگے بڑھتے ہیں اور خبر یہ کہ دشمن کے اشاروں پر پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں سے سختی سے نمٹیں گے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا فیصلہ. فورم کے شرکاء نے اس عزم کا اعادہ کیا ہے کہ دہشت گردوں ان کے سہولت کاروں کے خلاف ریاست مکمل طاقت سے نمٹے گی. پاک فوج پائیدار استحکام اور سلامتی کے سفر سے قوم کا دفاع اور خدمت جاری رکھے گی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت GHQ میں 82ویں فارمیشنز کمانڈرز کانفرنس ہوئی. فورم نے مسلح افواج کے افسران, جوانوں, قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پاکستانی شہریوں سمیت شہداء کی عظیم قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا. کانفرنس میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام دہشت گردوں اور ان کی حوصلہ افزائی کرنے والے عناصر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی. پاک فوج پائیدار استحکام اور سلامتی کے سفر میں قوم کا دفاع اور خدمت جاری رکھے گی. غیور پاکستانی عوام پرعزم اور متحد رہیں. سپہ سالار کا فارمیشنز کی آپریشنل تیاریوں اور تربیت کے اعلیٰ معیار پر اظہار اطمینان. فورم کا بھارتی فورسز کی طرف سے مقبوضہ کشمیر میں جاری مظالم پر تشویش کا اظہار کیا. بھارتی فورسز کی طرف سے انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کی. پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا, یہ فیصلہ کیا گیا. اور بڑا یہاں بیان ہے آرمی چیف کی جانب سے سامنے آیا کہ جو لوگ پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے تمام تر اقدامات ماضی میں بھی لیے گئے ہیں اور یہ تمام تر اقدامات اب بھی لیے جا رہے ہیں. اور مستقبل کے حوالے سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ, وہ عناصر, وہ ممالک ہیں, وہ لوگ جتنے بھی اس میں شامل ہیں جو پاکستان کا امن متاثر کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر اسٹیبلٹی نہیں چاہتے, ان کے خلاف تمام تر اقدامات ریاست استعمال کرے گی اور کیے بھی جا رہے ہیں. بہت سارے اہم سٹیپس لیے گئے ہیں اور اس پر یہ تمام تر چیزیں آنا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اسی پر بات کریں گے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ احمد سعید منہاس نے میں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے بریگیڈیئر صاحب. یہ کہیے گا کہ ابھی جو ایک اہم بیان ہمارے سامنے آیا آرمی چیف کا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا, کیسا دیکھتے ہیں آپ اس بیان کو؟ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے پاکستان کی اسٹیبلٹی کے لیے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. کل جو فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی, بیسیکلی اس کا جو مقصد تھا وہ تمام فارمیشن کمانڈرز کو جو کہ میجر جنرل اور لیفٹنٹ جنرل کے عہدے کے ہوتے ہیں, ان کو جو اس طرح کے سیکیورٹی چیلنج ہیں جو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل لیول پہ اور فوج کی ٹریننگ کے حساب سے 3 یہ مدعے تھے جس کے اوپر یہ کانفرنس بلائی گئی. اس میں جو انٹرنیشنل لیول کی بات کریں تو اس میں کافی سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح کے بیانیاں پھیلایا جا رہا تھا کہ شاید کوئی اسرائیل کے ساتھ انڈر دا ٹیبل کچھ ڈیل ہوئی ہوئی ہے, خدا نہ خواستہ کوئی ہتھیار گئے. تو پاکستان آرمی کے چیف آرمی صاحب نے جو پولیٹیکل گورنمنٹ کی پوزیشن ہے اسی کا اعادہ کرتے ہوئے بتایا کہ جو 67 کے جو جغرافیکل بارڈرز تھے اس کے اوپر 2 اسٹیٹ سولوشن کے حساب سے ہمارا جو اسٹانس ہے وہ اسی طرح سے ہے, اور ہم فلسطین کے ساتھ جو ہے وہ تمام محاذوں کے اوپر چاہے ڈپلومیٹک ہو, پولیٹیکل ہو یا مورل ہو, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. اسی طرح کشمیر کے اوپر کافی چیزیں گوئیاں ہو رہی تھی اور خواہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر ویئر تھی, تو اس کے متعلق بھی دوبارہ سے اعادہ کیا گیا کہ جب تک یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن کے حساب سے وہاں پہ اس کا حل نہیں ہوتا اس وقت تک خطے میں امن جو ہے وہ پائیدار نہیں ہو سکتا ہے. اور تیسرے لیول پہ جو افغانی یہاں سے واپس جا رہے تھے ان کو بھیجنے کا بھی ایک سوشل میڈیا کے اوپر تھا کہ شاید ان کے اس کے کچھ اسٹیم اس میں سے نکل گئی ہے یا ڈرائیو اس طرح کی نہیں رہی, تو اس کے بارے میں کہا گیا عزت کے ساتھ ہم تمام غیر قانونی جو آپ کے افغانی ہیں ان کو واپس بھیجیں گے. ڈومیسٹک لیول کے اوپر انہوں نے اکانومی کی بات کی, اس میں دوبارہ سے انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ آپ کی جو ہورڈنگ ہو رہی ہے, اسمگلنگ ہو رہی ہے,
ये आपके जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसको सख्ती से निपटा जाएगा और साथ साथ आपके साइबर अटैक्स हैं उनको रखा जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी वो चीफ आर्मी स्टाफ ने जो कौम का मोरल है, जिसमें कि हमारी कौम को एक किस्म का मायूसी के आलम में धकेल दिया गया, जो एक सेल्फ मोटिवेटेड किस्म के जो आपके यूट्यूबर्स हैं बेसिकली जो एक नैरेटिव्स है बयानियां फैला रहे हैं हाइब्रिड वॉरफेयर के सिलसिले के अंदर, तो चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा क्लियर बताया कि जो कौम के मोरल के साथ ये पाकिस्तान के इंटरेस्ट के साथ खेलेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, नहीं बख्शा जाएगा। और पिछले बिल्कुल वेरी राइट बहुत 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 शुक्रिया। अहमद सईद ब्रिगेडियर रिटायर्ड हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली पाक फौज की जानिब से वाज़ेह किया गया जो भी अनासर इसमें मुलव्विस हैं, जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, उनके साथ सख्ती से डील किया जाएगा। पहले भी किया गया है और आइंदा भी जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और ख़ास तौर पर आपने जिक्र किया पाकिस्तान और इसराइल के हवाले से कुछ मन घड़त खबरें फैलाई जा रही हैं और सोशल मीडिया के ऊपर कुछ फेक फुटेजेस हैं, वीडियोज़ हैं, उनका सहारा लेकर पाकिस्तानी फ़ौज को, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कर दी गई है सलामिया के बाद। दूसरी जानिब अगर हम स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की बात करें तो एपेक्स कमेटी का अहम इजलास शुरू हो चुका है। इजलास की सदारत निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कर रहे हैं और इसके अलावा एपेक्स कमेटी के इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। ये भी बताया गया ज़राए की जानिब से मुल्क में चीन और खलीजी ममालिक की सरमायाकारी के उमूर का जायज़ा भी लिया जाएगा। आपको बताएं कि यह अहम तरीन इजलास इस वक्त जारी है। एपेक्स कमेटी के इजलास में आला सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत भी है। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मैं ज्वाइन किया है नुमाइंदा खसूसी सदीक साजिद ने। जी सदीक साजिद, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये हफ्तावार स्पेशल जो इन्वेस्टमेंट काउंसिल है SIFC, उसका जो इजलास है वो हो रहा है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर खुसूसी तौर पर इस इजलास में शरीक हैं और इस इजलास में जो है वो गुज़श्ता इजलास में जो किए गए फैसले थे मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने के हवाले से उन पर अमल दरामद का जायजा लिया जा रहा है। मुतल्लिका वजारतों के वज़रा और वफाकी सेक्रेटरीज, सूबाई वज़रा आला, उनके नुमाइंदे, चीफ सेक्रेटरीज, वो भी इजलास में जो है वो वीडियो लिंक के जरिए मौजूद हैं। इजलास में जो है वो खलीजी ममालिक के साथ वस्ता के ममालिक की तरफ से और ख़ास तौर पर चीन की तरफ से जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की जानी है उससे मुतल्लिक जो अमूर हैं वो ज़ेर बहस हैं। जी ठीक है सदीक साजिद, ये भी खबरें हैं कि पाकिस्तान में सरमायाकारी आने जा रही है। कोई एक हफ्ते के हवाले से कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर एक हफ्ते के अंदर अंदर पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, ऐसी खबरें भी हैं। जी बिल्कुल, चीन और खलीजी ममालिक खास तौर पर UAE, कतर, कुवैत, इन ममालिक के साथ पाकिस्तान का जो है वो बहुत ज़्यादा करीबी इंटरेक्शन इस बारे में हुआ है। गुज़श्ता दिनों UAE में एक जो थी वो जो कॉन्फ्रेंस भी की गई थी और उसके अंदर भी बहुत सी जो सरमायाकार कंपनियां थी उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए जो थी वो हामी भरी थी और गुज़श्ता जो एक महीना था उसमें पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसमें भी तकरीबन कोई $120 मिलियन का इजाफा हुआ है। तो SIFC ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि मजीद ममालिक भी आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे। जी ठीक है, सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद थे। आने वाले दिनों में सरमायाकारी पाकिस्तान में मुमकिन तौर पर आ सकती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इमाम काबा प्रोफेसर डॉक्टर शेख साले बिन अब्दुल्ला बिन हुमैद की मुलाकात हुई है। गज़ा में जारी निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बच्चों के कत्लेआम की मज़म्मत की गई है। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती और गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुनिया को मुस्लिम उम्मत की जानिब से फ़लस्तीनियों की बिला मशरूत हिमायत का वाज़ेह पैगाम दिया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की। इमाम काबा ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन दरीना बरादराना ताल्लुकात को मिसाली भी करार दिया है। कुछ और अहम डेवलपमेंट्स पर भी बात करेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। अभी खबर ये शामिल करते हैं कि FBR और नादरा का टैक्स की बुनियाद वसी करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक सामने आ गया है। नादरा और FBR के हुकाम पर मुश्तमिल आला सतही तकनीकी कमेटी कायम कर दी गई है जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। कमेटी की सरबराही चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर करेंगे। कमेटी के अरकान में चीफ प्रोजेक्ट ऑफिसर नादरा समेत नादरा के 2 सीनियर अफसरान भी शामिल होंगे। कमेटी के दीगर अरकान में CEO और 2 सीनियर अफसरान FBR भी शामिल। FBR और नादरा टैक्स दहिंदगान की असल आमदन का जायजा लेंगे। ज़राए का कहना है कि नए टैक्स दहिंदगान की रजिस्ट्रेशन और नॉन फाइलर के टैक्स प्रोफाइल को हतमी शक्ल दी जाएगी। FBR और नादरा के दरमियान डेटा का भी तबादला किया जाएगा।
तो FBR और नादरा टैक्स दहिंदगान की असल आमदन का जायज़ा लेंगे। नए टैक्स दहिंदगान रजिस्ट्रेशन और नॉन फाइलर के टैक्स प्रोफाइल को हतमी शक्ल दी जाएगी। इस पर बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा PNN साकिब सैयद। जी साकिब, इस हवाले से आपके पास क्या खबर है? जी बिल्कुल, नादरा और FBR की टैक्स की बुनियाद बच्ची करने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ है। दोनों इदारों के हुक्काम पर मुश्तमिल आला सतह टेक्निकल कमेटी कायम कर दी गई है। चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद मुनीर अफसर कमेटी के सरबराह होंगे और साथ साथ कमेटी अरकान में चीफ प्रोजेक्ट अफसर समेत 2 सीनियर अफसरान भी शामिल होंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साकिब। कुछ सियासी बयानात की बात करें तो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक दुबई रवाना हो गए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी निजी तैयारी के ज़रिए दुबई पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो की दुबई रवानगी से मुताल्लिक पार्टी रहनुमा लाइल्म है। ज़रा का ये बताना है कि पार्टी रहनुमाओं को इस दौरे का किसी किस्म का भी कोई ख़बर नहीं थी और पार्टी जितने भी रहनुमा हैं वो इस हवाले से लाइल्म हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी निजी तैयारी के ज़रिए दुबई पहुँच गए हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी अचानक दुबई रवाना हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी निजी तैयारे के ज़रिए दुबई गए हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, जो इस वक्त दुबई रवाना हुए हैं और निजी उनका ये दौरा है। निजी तैयारे के ज़रिए वो निजी दौरे पर गए है। वज़ारतों की पेशकश की गई थी। चेयरमैन PTI को ना निकालते तो वो एक फ़ौजी के ज़रिए RO इलेक्शन करवाकर 2028 तक हुकूमत बना लेते हैं। ऐसा ही फिर उन्होंने बिलावल के हवाले से कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी अभी मुकम्मल ट्रेंड नहीं हुआ, पढ़ा लिखा है, अच्छा बोलता है, लेकिन तजर्बा होता है। बिलावल 3P वाले पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, लेकिन वो 4P वाली जमात के सरबराह हैं और टिकट देने का इख्तियार भी उन्हीं के पास है। बिलावल को भी वो ही टिकट देंगे। सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी उन्होंने क्या कहा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन इलेक्शन अच्छा खासा आपको सरप्राइज देगी। सबको ही कह रहे हैं, ये सब सिर्फ मुझे नहीं कह रहे, वो अच्छा आपको भी कह रहे हैं? हाँ, सबको कह रहे हैं। अच्छा, जो उनकी जो नई पौध की जो सोच है ना, वो तो बाबा यू नो नथिंग, किसी को क्यों रोकूं बेटा। हाँ। उसको अगर मैं रोकूंगा तो वो और मसले होंगे। वो कहेगा अच्छा आप सियासत करो, मैं नहीं करता, फिर क्या करूँगा। तो ये बयान आया है जरदारी साहब की जानिब से और जरदारी साहब ने ये बयान दिया है जिसमें उन्होंने पीपल्स पार्टी के अंदर जो तमाम तर बातें चल रही हैं उस हवाले से उन्होंने बात की है। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ जुल्फ़िकार बदर साहब मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, तर्जुमान बिलावल हैं। जुल्फ़िकार बदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस वक्त एक बहस आपके इल्म में है जो चल रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि बिलावल साहब अचानक दुबई चले गए हैं, क्या उनका दौरा प्री प्लान था, कहाँ गए, किस मकसद के लिए गए, क्या इस हवाले से पार्टी को इल्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये पहले से प्लान दौरा था और उन्होंने जाना था। वो इंशाल्लाह कुछ दिन दुबई रहेंगे, उनका निजी दौरा है, फिर वहां से वो कोयटा आ जाएंगे। उन्होंने यौम तहसीस का जो फंक्शन है 30 नवंबर को वो अटेंड करना है, तो उसके लिए फिर वो 29 को इंशाल्लाह कोयटा आ जाएंगे। तो जुल्फ़िकार साहब, जो खबरें चल रही हैं कि कोई नाराज़गियां हैं, शायद बिलावल साहब ने वो इंटरव्यू पर कुछ ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो रात को जरदारी साहब ने दिया, वैसी मामला तो कोई नहीं है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है और कोई इसके अंदर किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं है। और बिल्कुल बिलावल साहब ये पहले से दौरा तय था जिसके लिए गए हैं। ठीक है, पहले से डिसाइडेड था उनका दौरा। अच्छा जुल्फ़िकार बदर साहब, बिलावल साहब काफ़ी दिनों से एक बयानिया सबके सामने रख रहे हैं और मशवरा भी दे रहे हैं कि बुज़ुर्ग जो सियासतदान हैं अब वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, रिटायर्ड हो जाएं। लेकिन जरदारी साहब कहते हैं कि जी बिलावल साहब अभी खुद ज़ेर तरबियत हैं, अभी ट्रेन हो रहे हैं। तो आप किस बयानिए को, किस मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं? देखिए, असल बात यह है कि बिलावल भुट्टो साहब के पास तजर्बा भी है और विजन भी है और एनर्जी भी है, पैशन भी है और सियासत उन्होंने अपनी वालदा से बहुत हद तक बहुत ज्यादा सीखी है। जरदारी साहब जिस तजर्बे की बात करते हैं, देखिए ये तजर्बा तो आप जितने मर्जी बड़े हो जाएं, जितना मर्जी तजर्बा हासिल कर लेंगे, अपने बुजुर्गों जितना तजर्बा नहीं आएगा उस तजर्बे को, तो क्योंकि ये हर रोज सीखने का प्रोसेस होता है। और अगर आप उनको कहें कि जरदारी साहब के तजर्बे की तरह मैच करें, वो पॉसिबल नहीं है।
کیونکہ زرداری صاحب خود بھی اپنی گفتگو میں کہہ چکے ہیں کہ میں بھی روز سیکھتا ہوں، اور آج کل کی جو نئی نسل ہے، نئی یوتھ ہے، یہ ان کے پاس جو آج کل کی ٹیکنالوجی ہے، جو انفارمیشن کا ایکسٹرا نالج ہے، اور جتنی انفارمیشن کا فلو آ رہا ہے، ان کے پاس بہت زیادہ چیزوں کا جو ہے پتہ ہوتا ہے، اور جو دنیا کے اندر نئے ٹولز، نئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی جو ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے اوور آل دنیا کے اندر، اس سے پرانے لوگ اتنے زیادہ ان کو نہیں پتا ہوتا چیزوں کا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ذوالفقار صاحب، لیکن ایک چیز جی قطع کلامی کی معذرت. ذوالفقار صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اپنے موقف سے آگاہ کیا. پیپلز پارٹی کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی آپ نے اپنا موقف سامنے رکھا. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس ٹائم گفتگو کر رہے ہیں. We have learned one thing: if you have will, if you have a good team, you can do whatever you want to do. I don't know, I don't want to say that we have changed Punjab, but we might have make a 1 or 2% difference. When will you go home? I think I will be more than happy even with the 1% difference. We can do a lot more, and I'm hoping and expecting that inshallah ta'ala when the next government will come, they will do. Every Pakistani, when sitting at home, talk about Pakistan. And they get depressed that God knows what will happen to Pakistan. They talk about economy, they talk about law and order, they talk about so many other things. I can tell you one thing, that Pakistan is not going anywhere. And with the best HR we have, with the best resources we have, I have a strong belief that we will take off, and we will be taking off very soon, inshallah ta'ala. Second thing, as a Muslim, we all follow Quran, and Quran is stopping you again and again not to get depressed. As a Muslim, it should be our belief not to get depressed in any kind of situation. If we will have hope, our children will have hope. If we will get depressed, our children and family will get depressed. So one individual can impact dozens of people. And all of you who are sitting here, you are doing your part, we are doing our part. But we all need to do with hope, not with depression. Small things I will tell you. We had loan of circular debt of almost 600 something billion rupees in Punjab, wheat circular debt. And it was increasing every year. It was for the last several years. We paid it off with the will. There were some difficult decisions, but we did, and we paid it off. Agriculture, like we discussed, $3 billion, adding $3 billion is not a small amount. But this team who is sitting here, they all worked hard, and we achieved it. Same thing with the rice. Like the officer mentioned, edible oil, this is our next target. Whatever time we have, we are focusing on it. Safe City project was for 100 billion rupees. We all sat down, almost 10 times, 12 times. The same solution, we got it for 12.5 billion rupees. It was for 100 billion rupees.
The hospitals, we are revamping 100 hospitals. The reason is because the Mayo Hospital is the largest hospital in Punjab, but it was in pathetic condition. We were constructing new hospitals, but we were not focusing on the hospital which we have. So these are very small things which make difference. We are trying our level best. Inshallah ta'ala, the next government will come, they will do their part. You have to do your part. Last thing, I have interacted with Air Force, Army, with everyone. We all do almost on daily basis. You have the best chief. He has focused so much on education. One of the officers mentioned about education. Every time when we sit in the SIFC, in Apex committees, and so many other meetings where Air Chief is also there, I can tell you one thing, that the role he has played, I will say, I wish he can get some more time and he should finish what he has started. We have seen the briefings. He has worked on the technology, on education, on so many other things. So you are lucky to have such a great leaders who are commanding you, and I wish all of you best of luck, and hoping that we all go home with hope, not with depression. Thank you. निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी इस टाइम तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। कारोबार के दौरान जो खबरें सामने आ रही हैं स्टॉक मार्केट की, वो भी नाज़रीन तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले खबर यह है कि फ़रहतुल्लाह बाबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से अब मुस्ताफ़ी हो गए हैं। और तफसीलात के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने चित्राल कन्वेंशन में सीनियर लीडरशिप को अपने ओहदों से अलग होने का कहा था, और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सीनियर क़यादत से कहा कि वो नौजवानों को आगे आने का मौका दें और अपने ओहदों से अलग हो जाएं। फ़रहतुल्लाह बाबर ने अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने के बारे में पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी को टेलीफोन करके आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली ज़रदारी अपने पुराने इत्तेहादियों के हवाले से खबर है कि चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से भी ये डेवलपमेंट सामने आ रही है, उससे भी आपको अपडेट करते हैं कि उनके बेटे को शदीद तनकीद का वो निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि परवेज़ इलाही जेल में है और उसका बेटा बाहर भाग गया। बिल्कुल ऐसे उन्होंने मजीद कहा कि बेटे को इतनी गैरत नहीं कि बाप जेल में है और वापस आ जाए। कहाँ बेटा भी बाहर बैठा है, बेटे को इतनी गैरत नहीं है कि बाप जेल में वो आ जाए वापस। और ये अजीब अपने ख्वाब में है कि कुछ होगा जिसमें इसको रिलीफ भी मिलेगा और ये दोबारा भी इलेक्शन। मुझे वो रात अभी तक याद है ना, जिस दिन उन्होंने आपके साथ सब कुछ दुआए खैर किया। दुआए खैर किया, मिठाई लेके आए, फूल लेके आए, तो फिर अगले दिन वापस बनी गाला क्यों? रात को ही वापस। अब दोनों ट्रस्ट बैठा है कहाँ, बेटा भी बाहर बैठा है, बेटे को इतनी गैरत नहीं है कि बाप जेल में वो आ जाए वापस। और ये अजीब अपने ख्वाब में है कि कुछ होगा जिसमें इसको रिलीफ भी मिलेगा और ये दोबारा भी इलेक्शन। मुझे वो रात अभी तक याद है ना, जिस दिन उन्होंने आपके साथ सब कुछ दुआए खैर किया। दुआए खैर किया, मिठाई लेके आए, फूल लेके आए, तो फिर अगले दिन वापस बनी गाला क्यों? रात को ही वापस चले गए। और एक और अहम सवाल ये कि मोहसिन इलाही कब बैरून मुल्क गए। तो मोहसिन इलाही दिसंबर 2022 में पाकिस्तान से स्पेन गए। FIA ने बैरून मुल्क जाने के बाद मोहसिन इलाही और उनके ख़ानदान पर मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मुकदमात दर्ज किए। बतौर वज़ीर आबी ज़ख़ायर के मनसूबों में अरबों रुपए की करप्शन की FIA का ये कहना है। इस हवाले से फ्रंट मैन के ज़रिए फैमिली और दीगर मुल्ज़िमान के अकाउंट्स में रकूम जमा करवाई, ये तफसीलात बताई जा रही हैं। अकाउंट्स में तकरीबन 121.65 मिलियन जमा करवाए गए, ये मालूमात सामने आई।
तमाम रकूम 2019 से 2022 में जमा करवाई गई हैं। तो मोनस इलाही कब बैरून मुल्क गए और क्या तफसीलात हैं, आपको उस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। नाज़रीन, सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा है कि मोहसिन नकवी पर झूठे इल्ज़ाम लगाने वाला मोनस इलाही खुद अरबों रुपए की करप्शन में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम है। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी ज़ाती तशहीर पर कभी 1 टका भी खर्च नहीं किया। आमिर मीर ने 22 नवंबर को एक्स पर मोनस इलाही को मुखातिब करते हुए कहा कि भगौड़े मोनस इलाही, जान लो कि तुम बहुत जल्द पाकिस्तान लाए जाने वाले हो, जहां हथकड़ियां तुम्हारा इस्तकबाल करेंगी। आमिर मीर का कहना था कि मोनस इलाही पाकिस्तान से जो पैसे लूट कर फरार हुआ था उनका हिसाब लिया जाएगा। मतलूब इश्तिहारी की चीखों ने साबित कर दिया कि हसद क्या होता है। तो सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा कि मोहसिन नकवी पर झूठे इल्ज़ाम लगाने वाले मोनस इलाही खुद अरबों रुपए की करप्शन में मतलूब इश्तिहारी मुलजिम है। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी ज़ाती तशहीर पर कभी 1 टका भी खर्च नहीं किया। आमिर मीर ने 22 नवंबर को एक्स पर मोनस इलाही को मुखातिब करते हुए कहा कि भगौड़े मोनस इलाही, जान लो कि तुम बहुत जल्द पाकिस्तान लाए जाने वाले हो, जहां हथकड़ियां तुम्हारा इस्तकबाल करेंगी। आमिर मीर का कहना था कि मोनस इलाही पाकिस्तान से जो पैसे लूट कर फरार हुआ था उनका हिसाब लिया जाएगा। तो अब कुछ मईशत की बात करते हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। कारोबार के दौरान मार्केट 59,000 की हद भी अबूर कर गई। 100 इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी, 574 पॉइंट्स का इजाफा भी देखने में आ रहा है। 59,474 पॉइंट्स के हवाले से खबरें आ रही हैं और इस वक्त मुल्क की तारीख पर बुलंद तरीन सतह पर है। कारोबार के दौरान मार्केट 59,000 की हद अबूर कर गई है। 100 इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी है, 574 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 59,474 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर है। 100 इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी सामने आ रही है, 574 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 59,474 पॉइंट्स के हवाले से है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 59,000 की हद भी अब अबूर कर गई है। कारोबार के दौरान ये मार्केट और 100 इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी बिल्कुल ऐसे अली, यानी यूँ कह लिया जाए कि अब जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद बहाल हो रहा है और ये पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी मुस्बत से साइंस हैं कि जो हमारी मईशत है वो अच्छे होने जा रही है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद बहाल हो रहा है। इस पर मज़ीद डिटेल्स देते हैं नजीब नाइश ने हमें ज्वाइन किया। जी नजीब। जी बिल्कुल, स्टॉक मार्केट हर दिन के साथ नई बुलंद तरीन सतह तक पहुँच रही है। 59,000 की हद को आज स्टॉक मार्केट ने अबूर कर लिया है। तकरीबन हर हफ्ते 1,000 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। डेढ़ माह में तकरीबन 9,000 से ज़्यादा इजाफा हुआ है और खासतौर इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने मार्केट का रुख कर लिया है। उनका एतबार जो है वो बहाल हो चुका है और हर गुजरते दिन के साथ नई बुलंद तरीन सतह तक स्टॉक मार्केट पहुंच रही है। खासतौर IMF के साथ डील के बाद और जब से ये इम्कान पैदा हो गया है कि अगली जो स्टेट बैंक की मीटिंग होगी और उसमें शरह सूद में जो है कमी का इम्कान होगा, जिसके बाद जो है मुख्तलिफ कंपनीज जो लोन लेती हैं बैंकों से उनके प्रॉफिट में इजाफा हो पाएगा, जिसके बाद जो है स्टॉक मार्केट में भी तेजी देखी जा रही है। जी ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव से साइंस है मईशत के हवाले से। नजीब नाइस हमें अपडेट कर रहे थे इस हवाले से कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद बहाल हुआ है, जिसकी वजह से जो मार्केट है उसमें 100 इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। बिल्कुल, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर इस वक्त स्टॉक मार्केट है मुल्क की तारीख की और 59,000 की हद अब ये अबूर कर चुकी है। 100 इंडेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही है, जिसके वजह से बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे वामिल हैं। इसके अंदर 574 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट इस वक्त मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। आपको इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं और अब शामिल करते हैं आज की 10 अहम आलमी खबरें। गजा में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनियों की लाशों को एक इज्तिमाई कब्र में दफन करने की वीडियो सामने आ गई है। ये लाशें मुबैना तौर पर अल-शिफा अस्पताल पर इस्राएली कब्जे के बाद वहाँ से मिली थीं। ये लाशें बुरी तरह गल सड़ गई थीं, जिनमें ख़वातीन और बच्चों की लाशें भी शामिल थीं। इन लाशों में से बाज़ बुरी और हालत में हैं, कुछ को इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए गए हैं और कुछ धमाके और गोलियों से बुरी तरह छलनी थीं। गजा की पट्टी के जनूबी इलाकों से इस्राएली फौजी तैयारों की परवाज़ें बंद हो गई हैं। गजा में 4 रोज़ की आर्जी जंगबंदी को
قطر مانیٹر کرے گا اور اس حوالے سے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں آپریشنز روم قائم کر دیے گئے ہیں۔ قطر عارضی جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے اسرائیلی فوج اور حماس سے براہ راست رابطے میں ہے۔ جرمنی میں پولیس کی جانب سے حماس اور دوسری فلسطینی تنظیم کے ارکان اور حامیوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے۔ برلن میں 13 مختلف مقامات پر تلاشی کے دوران سمارٹ فونز، لیپ ٹاپس اور مختلف تحریری قبضے میں لی گئی ہیں۔ جرمن وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ بنیاد پرست اسلام پسندوں کے خلاف کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دہلی میں افغانستان کا سفارت خانہ مکمل بند کر دیا گیا ہے۔ افغان سفارت خانے کی جانب سے سوشل میڈیا پر بیان جاری کیا گیا ہے کہ بھارت میں سفارت خانہ بند ہو رہا ہے، چابیاں میزبان حکومت کو دے دی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے سفارتکاروں کے ویزے میں توسیع کے مقاصد کو پورا نہیں کیا۔ افغان سفیر کا کہنا ہے کہ بھارت میں تعینات افغان سفارتکار سیاسی پناہ کے لیے امریکہ اور یورپ گئے ہیں۔ آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں چاقو زنی کے 2 واقعات کے بعد ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں۔ مختلف مقامات پر چاقو کے حملوں میں 5 افراد زخمی ہوئے، جن میں خاتون سمیت 3 کمسن بچے بھی شامل ہیں۔ ان واقعات کے بعد مشتعل افراد کی جانب سے سٹی سینٹر میں ہنگامہ آرائی بھی کی گئی ہے۔ اسلام مخالف ڈچ لیڈر گیرٹ ویلٹر نے نیدرلینڈ میں حیران کن کامیابی حاصل کر لی ہے۔ انتہائی دائیں بازو کے رہنما کی جماعت پارٹی فار فریڈم حکومت سازی کے لیے اتحاد قائم کرنے کے لیے جوڑ توڑ میں مصروف ہے۔ برطانیہ میں جنوری سے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اعلان کر دیا گیا۔ برطانوی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اس فیصلے سے سر ترین وقت میں گیس اور بجلی کے بل دینے والوں پر مزید مالی دباؤ پڑے گا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ گیس اور بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمت انگلینڈ، ویلز اور اسکاٹ لینڈ کے 29 ملین گھرانوں کو متاثر کرے گی۔ آسٹریلیا کے مغربی علاقے میں 65 مقامات پر جنگلات میں آگ لگ گئی، جس کے باعث گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ آسٹریلیا کے شہر پرتھ کے نواحی علاقے میں جنگلات میں آگ لگنے سے 10 گھر تباہ ہو گئے ہیں، جبکہ امدادی کارکن آگ بجھانے کے عمل میں مصروف ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے آگ لگنے کے بعد آسٹریلیا کے مغربی علاقے میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کا امکان ہے۔ بیک پیک اٹھائے پینگوئن کی سیر چین کے شمال مشرقی صوبے میں واقع ہربن میں واقع سینٹ صوفیہ کے کیتھیڈرل کا دورہ کرنے کے لیے ہاربن پولر لینڈ سے تعلق رکھنے والا پینگوئن ایک چھوٹا سا بیک پیک اٹھائے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ نیو یارک میں تھینکس گیونگ کی 97ویں سالانہ رنگا رنگ پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ سڑکوں پر سنوپی اور اسپینچ باب جیسے مشہور کارٹون کریکٹرز کی بہار نظر آئی۔ امریکہ میں تھینکس گیونگ کے موقع پر مشہور بزنس شین میسرز کی رنگا رنگ پریڈ بھی اس دن کی تقریبات کا لازمی حصہ بن گئی۔ آج کی اچھی خبر ہے جسے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وزارت خزانہ نے ملکی اندرونی قرضوں کی ری پروفائلنگ پر اب ورکنگ شروع کر دی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، مقامی قرضوں کو لانگ ٹرم میں تبدیل کرنے سے کاسٹ آف براؤننگ کم ہوگی۔ ملکی معیشت پر اندرونی قرضوں کا مجموعی حجم 40,500 ارب تک پہنچ چکا ہے۔ ملک کے اندرونی قرضوں پر تقریباً 672 ارب روپے کی سود کی ادائیگیوں کا بوجھ ہے۔ پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز، اجارہ سکوک بانڈز کا قرض 26,000 ارب سے زائد ہے۔ اچھی خبر کے بعد آج کی بری خبر بھی اپنے ناظرین کو بتائیں، وہی کہ سکھر میں میونسپل کے کھلے گٹروں نے 2 بچوں کی جان لے لی ہے۔ اس کے علاوہ نواحی علاقے پنواکل میں مین ہول میں 2 کمسن بچے گر کر جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والے بچوں کی شناخت ازنا اور اظہر کے نام سے ہوئی ہے۔ علاقہ مکینوں نے بچوں کی لاشوں کو نکال کر اسپتال منتقل کیا، جہاں ضروری کارروائی کے بعد ان کو ورثاء کے حوالے کیا جا چکا۔ کچھ اور اہم خبریں بھی ہیں آپ تک پہنچائیں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ مردان کی سیشن عدالت نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر بھجوا دیا ہے جیل۔ اسد کیسر کو ڈسٹرکٹ سیشن جج مردان محمد زیب کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ اسد کیسر کو 4 سدہ پولیس نے 9 مئی کے پرتشدد کیس میں پیش کیا۔ اسد کیسر پر 9 مئی واقعات کا دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ اہم یہ خبر ہے جسے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر ان کو بھجوایا گیا ہے۔ اسد کیسر کو ڈسٹرکٹ سیشن جج مردان محمد کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ 9 مئی کے پرتشدد کیس میں ان کو یہ کہا گیا کہ 9 مئی واقعات کا دہشت گردی کی دفعات کے تحت مقدمہ درج ہے۔ اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل زادہ، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ فیصل زادہ، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟
جی بالکل، سابقہ قومی اسمبلی اسپیکر اسد کیسر کو ڈسٹرکٹ سیشن جج مردان محمد زیب کی عدالت میں آج پیش کر دیا۔ سابقہ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو تانا پڑانگ ضلع چارسدہ پولیس نے 9 مئی کے پرتشدد کیس میں کل صوابی سے گرفتار کیا تھا، جس کو آج پیش کیا۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسد کیسر پر 9 مئی کے تشدد کیس میں دہشت گردی کے مقدمہ درج ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج مردان محمد زیب نے اسد کیسر کو 14 دن کے لیے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اسد کیسر کو کل صوابی میں اینٹی کرپشن کے جج نے ضمانت پر رہا کیا تھا، جبکہ اسد کیسر چارسدہ پولیس کو بھی مشلوق تھا۔ چارسدہ پولیس نے 9 مئی کیس میں کل دوبارہ گرفتار کر لیا تھا۔ جی ٹھیک ہے، نمائندہ مردان فیصل زادہ ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ اور اب رخ کرتے ہیں شہر قائد کا، جہاں پر ڈکیتی میں ملوث ملزم زیر تربیت ڈی ایس پی ہتھ کڑی لگائے بغیر عدالت پیش کیا گیا۔ عدالت نے پوچھا کہ ملزم عمیر طارق سے 2 روز میں کیا تفتیش کی گئی۔ عدالت نے ڈی ایس پی عمیر طارق کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ ڈکیتی میں گرفتار دیگر ملزمان 2 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ تفتیشی افسر نے کہا کہ عمیر طارق کی مدد سے مختلف مقامات پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، مزید تفتیش جاری ہے۔ وکیل صفائی نے کہا کہ ایس ایس پی عمران قریشی کی نشاندہی پر 3 ملزم گرفتار کیے گئے ہیں۔ وکیل ملزم نے کہا کہ ایس ایس پی عمران قریشی کو کچھ نہیں کہا گیا، اور آئی جی سندھ نے اورنگی ٹاؤن ڈکیتی کے حوالے سے نوٹس لیتے ہوئے ایس ایس پی ساؤتھ عمران قریشی کے خلاف کارروائی کے لیے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط لکھ دیا۔ خط میں کہا گیا کہ ڈکیتی کے واقعے کی حقائق کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ ایس ایس پی عمران قریشی نے انتہائی غفلت اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا۔ ان کی خدمات سندھ سے واپس لی جائیں۔ خط میں عمران قریشی کے خلاف انکوائری کرانے کی درخواست بھی کی گئی ہے، اور یہ اہم خبر ہے کہ خط کا متن اب سامنے آ چکا ہے۔ ایس ایس پی عمران قریشی نے انتہائی غفلت اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا۔ خط میں عمران قریشی کے خلاف انکوائری کرانے کی درخواست کی گئی ہے، یہ ذرائع بتاتے ہیں۔ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کی خط لکھے جانے کے حوالے سے تصدیق۔ سندھ پولیس میں اس سے قبل کسی بھی ایس پی افسر کے حوالے سے خبر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو خطر سال کر دیا ہے۔ آئی جی سندھ بھی اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ کراچی اورنگی ٹاؤن ڈکیتی کے حوالے سے آئی جی سندھ کا سخت اقدام سامنے آیا ہے، اور ڈویژن کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو خط لکھا گیا ہے، حقائق کو چھپانے کی کوشش کی گئی۔ یہ خط کا متن ہے۔ ایس ایس پی عمران قریشی نے انتہائی غفلت اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا۔ ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں، انکوائری کرانے کی درخواست کی گئی ہے۔ آئی جی سندھ رفعت مختار راجہ کی خط لکھے جانے کی تصدیق بھی اب سامنے آ چکی ہے۔ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں ایس پی سی کے خلاف کہ اسٹیبلشمنٹ کو خط ارسال کر دیا ہے۔ آئی جی سندھ اس کی تصدیق کر رہے ہیں، اور آئی جی سندھ کا سخت اقدام بھی اس حوالے سے اب سامنے آ رہا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس اہم خبر کے حوالے سے کہ ایس ایس پی عمران قریشی نے انتہائی غفلت اور غیر ذمہ دارانہ رویہ اختیار کیا۔ خط میں عمران قریشی کے خلاف یہ سب سابق چیف سی پی ایل سی ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد چنائی صاحب۔ احمد چنائی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ جو معاملہ اس وقت چل رہا ہے کراچی میں اورنگی ٹاؤن ڈکیتی کے حوالے سے، جو آئی جی سندھ کا سخت اقدام سامنے آیا ہے، پہلے تو یہ کہیے گا کہ جو پولیس پر لوگ اتنا اعتبار کرتے ہیں اور ان کی ایک ساکھ ہے، آپ سمجھتے ہیں اس سے ایسے واقعات سے ان کی ساکھ کو بہت نقصان پہنچتا ہے، اور ان کے حوالے سے سخت قسم کا رد عمل سامنے آنا چاہیے اور اقدامات بھی؟ جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ جب قانون کے محافظ ہی قانون کی لوٹرے بن جائیں تو پھر عوام کا کانفیڈنس، عوام کا جو ایک اعتماد ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر جو ہے وہ متزلزل ہو جاتا ہے۔ بہت سارے سوالیہ نشانات آ جاتے ہیں۔ اس سارے انسیڈنٹ میں ایک بات اچھی ہے کہ آئی جی سندھ صاحب نے جو ہے وہ بڑا سخت اقدام کرنے کی جو ہے وہ اپنا آرڈرز جاری کیے ہیں، اور نہ صرف ڈی ایس پی کو بلکہ تمام عملے کو معطل بھی کیا ہے، ان کو گرفتار کروایا ہے، اور ساتھ ساتھ ایس ایس پی کے خلاف بھی انکوائری کھول دی ہے کہ آیا ان کی کیا انوالومنٹ ہے، انہوں نے کس لیول کا جو ہے وہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کا اگر یہ کام ہو جائے تو پھر عوام کہاں جائے گی؟ عوام کس کے پاس جو ہے وہ انصاف کے لیے جائے گی؟ ایسے واقعات آن اینڈ آف ہوتے رہتے ہیں، اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ فوری طور پر پوری پولیس فورس کی جو ہے اسکروٹنی کی جائے کہ ان میں سے کون لوگ جو ہے وہ قانون کے رکھوالے ہیں اور کون لوگ قانون توڑ کر۔ احمد چنائی صاحب، ایگزامپل سیٹ کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ مثال بنانا ضروری ہے؟ دیکھیں، اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اگر اس کو مثال نہیں بنایا گیا
تو پھر جو ہے یہ کام کہیں سے بھی ہو سکتا ہے، بعد میں ریلیف مل جائے گا اور پھر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. آج فوری طور پر یہ انصاف کی فراہمی اور سخت سے سخت جو ہے وہ اس کے خلاف ایکشن، میں سمجھتا ہوں یہ وقت کی اہم ضرورت ہے. اور یہی بات جو ہے وہ پولیس بقا کے لیے بھی ہے کہ پولیس کا مورائل جو ہے وہ ہائی جبھی ہوگا، عوام کا کانفیڈنس لیول جبھی آئے گا جب سخت سے سخت کارروائی ہوگی اور قانون کے مطابق ان کو فوری میں سمجھتا ہوں سزا دی جائے گی. احمد چنائی صاحب، یہ جو ٹرانسپیرنسی ہے اس کو یقینی بنانا بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ لوگ اکثر یہ تحفظات کا اظہار کرتے ہیں کہ اپنے ہوتے ہیں تو لوگ بچا لیتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح ان کو نکال لیتے ہیں ایسے معاملات سے. تو یہ جو نیریٹو ہے اس کو بدلنا بہت ضروری ہے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. پہلے شاید اگر رعایت برتی جاتی تھی تو میڈیا اتنا وائبرنٹ نہیں تھا. آج میڈیا کی مدد سے نہ صرف اس بات کی نشاندہی ہوئی بلکہ میڈیا اس بات کی جو ہے وہ کھوج میں لگا رہے گا کہ جو واقعے کے ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی، ان کو کوئی رعایت تو نہیں برتی گئی اور قانون کے مطابق ان کو سزا دی جا رہی ہے نہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا اور جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا ایک بہت اہم کردار رہا ہے اور رہے گا. ٹھیک ہے احمد چنائی صاحب، یہ جو مستقبل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو فیوچر کے اندر ایسے واقعات کو روکنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی روک تھام کے لیے کیا کوئی ریفارمز ہمیں انٹروڈیوس کروانے چاہیے، اس پر کام کرنا چاہیے تاکہ آگے ایسے واقعات رپورٹ نہ ہو یا ہونا؟ دیکھیں میں نے کئی جگہوں پہ اب یہ پلی لی ہے کہ جی فوری طور پر پوری پولیس فورس کی مکمل اسکروٹنی ہو، ان کے ایک ایک وائف کو جو ہے وہ دیکھا جائے، ان کی پاسٹ ہسٹری کو دیکھا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اپنی ڈیوٹیز پہ لگایا جائے. ایسے لوگ جو فرنٹ لائن پر ہوں اور ان کو اس ڈیوٹی پہ اگر لگا دیا جائے تو وہ بے دریغ جو ہے وہ دوسرے علاقوں میں جا کر یہ کارروائی کرتے رہیں گے اور عوام جو ہے وہ اس کا مسلسل شکار رہیں گے. کیونکہ پاور جو ہے ظاہر ہے وہ لوگوں کو کرپٹ کرتا ہے اور یہ وہ پاور ہے کہ جس میں آپ کے پاس نہ صرف نفری ہوتی ہے، آپ کے پاس پولیس کی موبائل ہوتی ہے بلکہ آپ کے پاس بھی ہوتا ہے. تو ظاہر ہے آج کی عوام کیا کرے گی. اسی ٹیم نے جو ہے وہ ڈیفینس میں 2 جگہ پہ اور بھی غلط کارروائی کی تھی جس میں ایک پان والا بھی شامل ہے اور ایک اور بھی صاحب شامل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان واقعات کو جو ہے وہ ختم کرنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے اچھے ایماندار افسران جو ہیں جن کی مکمل اسکروٹنی کے بعد جو ہے ان کو فرنٹ لائن کے طور پہ جو ہے وہ تعینات کیا جائے. بالکل مکمل اسکروٹنی ضروری ہے. سابق چیف CPLC احمد چنائی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آگے بڑھتے ہیں اور خبر یہ ہے کہ کراچی کا علاقہ ہے کرنگی جہاں پر تاجر کے گھر ڈکیتی کے معاملے پر انڈر ٹریننگ DSP کی ٹرم بھی سامنے آئی ہے. انڈر ٹریننگ یا زیر تربیت DSP کیا ہوتا ہے اور اس کی حدود و قیود کیا ہوتی ہیں، یہ جان لیتے ہیں. اورنگی ٹاؤن میں تاجر کے گھر زیر تربیت DSP کی زیر نگرانی چھاپا نما ڈکیتی محکمہ پولیس میں زیر تربیت DSP کی ٹرم کو بھی آشکار کر گئی. پولیس کی بنیادی ٹریننگ کے بعد جب کسی پولیس افسر کو DSP لگانا ہوتا ہے تو اس سے قبل کم از کم 6 ماہ کے لیے اسے انویسٹیگیشن اور آپریشن کی تربیت دی جاتی ہے. زیر تربیت DSP کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے. اس دوران وہ پولیسنگ سیکھ رہا ہوتا ہے. زیر تربیت DSP کو 3 ماہ کے لیے آپریشن اور 3 ماہ کے لیے انویسٹیگیشن کی تربیت دی جاتی ہے. تاجر کے گھر ڈکیتی میں ملوث زیر تربیت DSP عمیر طارق گزشتہ چند ماہ سے SSP ساؤتھ کی نگرانی میں تربیت حاصل کر رہا تھا. ذرائع کا کہنا ہے کہ عمیر طارق باجاری کو گزشتہ برس پبلک سروس کمیشن کا امتحان پاس کروا کر بھرتی کرایا گیا. سندھ میں سابقہ حکومت کی اعلیٰ شخصیات کے ساتھ بھی عمیر. اب آپ کو براہ راست لیے چلیں ANP اور MQM کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے ہیں. کہنے کی جگہ میں کراچی کا چوک ہے. ورلڈ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ، کراچی ورلڈ لیونگ سٹیز ان دا ورلڈ 4تھے نمبر پہ. انڈیا چاند پہ جا رہا ہے اور ہمارے شہر میں 15 سالوں کی پیپلز پارٹی کی حکمرانی کے بعد شہر میں گٹر کا ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے روزانہ بچے گر کر مر رہے ہیں. ہمارا پڑوسی چاند پہ جا رہا ہے، میں اپنے بچوں کو گٹر میں گرنے سے ابھی تک نہیں بچا پا رہا ہوں. آپ اگر سندھی اخبار جو ہمارے چھپتے ہیں، آپ اس کے پیچھے والے پیج کا ایک کوارٹر پیج ہر روز کی خبر ہے کہ سندھ میں کتے سے کاٹنے والے بچوں کی خبر اگر آپ پڑھیں گے تو روزانہ ایوریج ہے 70 سے 80 روزانہ کیسز ہیں جو کتے سے کاٹ رہے ہیں کتے کاٹ رہے ہیں بچوں کو اور ان کے پاس ویکسین نہیں ہے. وہاں سے خیرپور سے نوشہر و فیروز سے لاڑکانہ سے مائیں
جو ہے بچے کو لے کر چلتی ہیں اور کراچی آتی ہیں اور جا کر ویکسین لگتی ہے اور جن کو نہیں لگتی ان کو وہ بیچارے راستے میں دم توڑ جاتے ہیں. یہ حشر ہے. سندھ میں مائیں بیٹیاں بہنیں 12 کلومیٹر سروں پر برتن رکھ کر جا کر پانی بھر کر لے کر آ رہی ہیں وہاں سے جہاں سے جانور پانی پی رہے ہیں. یہ حشر ہے سندھ کا. تو کہتے ہیں ایک عام سی بات اڑا دی گئی سندھ میں کہ بھئی سندھ میں پیپلز پارٹی کی اتنی زیادہ بیڈ گورننس کے باوجود, سسٹم چلانے کے باوجود, کرپشن کے باوجود کوئی آپشن نہیں ہے لوگوں کے پاس. کہتے ہیں کوئی, یہ بات ایک باقاعدہ بائی ڈیزائن ایک فارمل طریقے سے بات پھیلائی گئی تاکہ لوگوں کو نا امید کر دیا جائے کہ بھئی کوئی پیپلز پارٹی جو کرے جیسا کرے اس کے علاوہ آپشن نہیں ہے. ہم آج جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم آپشن ہیں. یہ جو بیٹھے ہوئے یہاں لوگ, یہ پارٹیاں جو بیٹھی ہوئی ہیں, ہم وہ آپشن ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے اس بیڈ گورننس, اس بد انتظامی, اس کرپشن کے خلاف لوگوں کے لیے, سندھ کے لوگوں کے لیے امید کی کرن ہے. امید کی کرن. اور یہ کام کوئی پہلی دفعہ ہونے نہیں جا رہا. 1990 میں جام صادق علی صاحب اینٹائی پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ بنے, ہم سب لوگ کسی نہ کسی شیپ میں ان کے ساتھ کھڑے تھے. 1997 میں لیاقت جتوئی صاحب اینٹائی پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ بنے, ہم سب لوگ کسی نہ کسی شکل میں ان کے ساتھ کھڑے تھے. 2002 کی اسمبلی میں پہلے علی محمد مہر صاحب وزیر اعلیٰ بنے اینٹائی پیپلز پارٹی, ہم سب لوگ کسی نہ کسی شکل میں ان کے ساتھ کھڑے تھے. اور پھر 2 سالوں کے بعد جب ارباب رحیم صاحب وزیر اعلیٰ بنے تو ہم سب لوگ کسی نہ کسی شکل میں ان کے ساتھ کھڑے تھے. تو یہ کام سندھ میں پہلے ہو چکا ہے اور انشاءاللہ تعالی. کراچی میں اے این پی اور ایم کیو ایم کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بھارت چاند پر پہنچ گیا لیکن کراچی میں ابھی تک گٹروں کے ڈھکن نہیں لگ رہے. کراچی کے مسائل کو حل کرنا ہوگا. اس بات ہم سر جوڑ کر بیٹھے ہیں. ہماری گفتگو میں, ہماری باتوں میں ہماری ذات, ہماری پارٹی کی گین اور لاس نہیں ہے. سندھ کے لوگوں کی بدحالی ڈسکشن میں آئی ہے. ان کو اس بدحالی سے کیسے باہر نکالنا ہے یہ ڈسکشن میں یہ والی بات آئی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اور جس طرح سے آج اللہ کا شکر ہے کہ ہم ایک بہت سارے تجربات سے ایوالو ہو کر ہم نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. ہم آپس میں جو یہاں کراچی میں اے این پی اور ایم کیو ایم کے رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جی اے این پی اور ایم کیو ایم یہ مشترکہ طور پہ بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو سسٹم ہے سندھ کا اس کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں. نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی ایپیکس کمیٹی کا اہم اجلاس ختم ہو گیا ہے. ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت کی شرکت. ملک میں چین اور خلیجی ممالک کی سرمایہ کاری کے امور کا جائزہ لیا گیا ہے. اور اب یہ خبر ہے کہ یہ اجلاس, اہم ترین اجلاس ختم ہو گیا ہے. ایس آئی ایف سی کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس تھا اور اجلاس میں اعلیٰ سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی. ملک میں چین اور خلیجی ممالک کی سرمایہ کاری کے امور کا جائزہ لیا گیا ہے. نگران وزیر اعظم کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی کی ایپیکس کمیٹی کا یہ اجلاس ہوا جس میں سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی ہے. اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ اجلاس ختم ہو گیا ہے اور سرمایہ کاری کے حوالے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں. دوسری جانب ایک اہم ترین کیس چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس میں درخواست واپس لینے کی بنا پر خارج کر دی گئی. شکایت کنندہ محمد حنیف نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیس واپس لے لیا. جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ نے عدت میں نکاح کیس واپس لینے کی درخواست منظور کر لی ہے. تو شکایت کنندہ محمد حنیف نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیس واپس لے لیا ہے. چیئرمین پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف غیر شرعی نکاح کیس درخواست واپس لینے کی بنا پر خارج کر دیا گیا. شکایت کنندہ محمد حنیف نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کیس واپس لے لیا. جوڈیشل مجسٹریٹ قدرت اللہ نے عدت میں نکاح کیس واپس لینے کی درخواست منظور کر لی ہے اور یہ درخواست منظور ہونے کے بعد ہی کیس واپس لے لیا گیا ہے. ابھی اہم خبر ہے کہ اقبال ٹاؤن میں مبینہ پولیس مقابلے میں 6 ڈاکوں کی ہلاکت کا معاملہ. مارے جانے والے 6 ڈاکوں کی ہلاکت سے متعلق جوڈیشل انکوائری کی جائے گی, یہ ذرائع بتا رہے ہیں. بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ 6 لاشیں پوسٹ مارٹم کے بعد ورثاء کے حوالے کر دی گئی تھیں. مارے جانے والے ڈاکوں کو وہاڑی میں سپرد خاک کیا گیا ہے. ابھی آپ کو براہ راست یہ چلیں گے کو لاہور جیسا بنا, کراچی کو لاہور جیسا بنا دیں گے. اور ایک لیڈر صاحب نے فرمایا اسمبلی میں کھڑے ہو کر
क्योंकि हमें शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। शहबाज स्पीड के लिए हम सबको मिलने की ज़रूरत है। हम मुतबादल हैं, बना सकते हैं, सिर्फ हिम्मत करने की ज़रूरत थी। और दूसरी बात, आज ये भी तय हुआ कि बिल्कुल एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे, वीकनेस को पॉइंट आउट नहीं करेंगे। अपने ज़ाती पार्टी के मफादात, पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसी पे चलेंगे। लेकिन सिंध और पाकिस्तान सबसे पहले, कराची तरक्की करेगा, पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। सिंध तरक्की करेगा, पूरा पाकिस्तान तरक्की करेगा। आज पोजीशन यह है कि जो गंदम थी वो सारी स्मगल हो गई, जिसने उगाई थी उसके पास नहीं रही और स्मगल हो गई सारी की सारी मुख्तलिफ ममालिक में। चीनी की पोजीशन यह है कि वो भी स्मगल हो गई, वो स्मगल हो गई। और किस तरह हुई, कल किसी ने कहा भी, इंटरव्यू भी आया था जियो टीवी पे, जरा मेहरबानी करके वो। नून लीग के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में एनपीक्यूएम और नून लीग के रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने इस सिस्टम को तबाह किया है और सिंध के जो हालात हैं उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो आप क्यों, हम मुतबादिल हैं, हम आपको बताना चाहते हैं मुतबादिल हैं, मुतबादिल है और बेहतर है। हमारे पास मिसाल मौजूद है, हमारे पास मिसाल मौजूद है। बहुत हो गया सिंध के आम आदमी का नुकसान। और दूसरी बात, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और स्कूल बंद करे जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं क्योंकि हम चला नहीं पा रहे। पॉपुलेशन बढ़ती है तो स्कूल बढ़ते हैं या कम होने चाहिए। अब मैं आप सारे सिंध के लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हम सबको देखिए, सबका अपना अपना मैनिफेस्टो है, लेकिन हम साथ खड़े होंगे और इंशाअल्लाह ये जो एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ था, झूठा एक प्रोपेगेंडा मशीन्स फैलाई हुई थी, वही आप ही के पैसों से, सरकारी पैसों से प्रोपेगेंडा मशीन्स जो चलाई हुई थी, वो इंशाअल्लाह वो कामयाब नहीं होगी। दूसरी बात, जो मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हुए मुसो भाई, मतलब हमारे वज़ीर आला से सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज इंतहाई काबिल एहतराम है। हम उनसे ये मुतालबा करते हैं कि हमें इवन प्लेइंग फील्ड आपको प्रोवाइड करनी है, खुदा का वास्ता है, जैसा नाम है मकबूल बाकर साहब का, ईमानदारी में। हम सबको शहबाज स्पीड की अशद ज़रूरत है, बशीर मेमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है। मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है। पाकिस्तान लाइव से आज के लिए इतना ही। अब आप देख सकेंगे दी न्यूज़ रूम।